السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب؟ جی فرمائیے. آپ نے فون لگایا تھا ابھی؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں اظہار الدین مظاہری بول رہا ہوں، خادم اسلامیہ مفتاح العلوم بہرائچ. بہرائچ. جی اچھا صاحب فرمائیے کیا حکم ہے؟ میں آپ کا ویڈیو دیکھ رہا تھا، اچھا اچھا اچھا. دیکھ کر طبیعت میں ایک خوشی سی محسوس ہوئی. اچھا اچھا ماشاء اللہ شکریہ. حضرت نے بہت ہی مدلل اور محقق بات کی ہے. اللہ اکبر. اللہ میں حضرت اللہ. سے سلام کلام کر لوں، دعائیں بھی لے لوں اس سے. نہیں اچھی بات ہے. اللہ مجھے فرمائے. تعارف جاننا چاہ رہا تھا آپ کا. میں اطہر حسین قادری ہوں. جی اطہر حسین قادری، سرون ضلع ودیشہ، مدھیہ پردیش. یہ ہے بینا جنکشن سے 60 کلومیٹر دور. یہ بینا جنکشن سے؟ بینا جنکشن سے 60 کلومیٹر دور ہے. اچھا مدھیہ پردیش، یہ یہاں ایم پی. ہاں ایم پی. کیا نام ہے؟ میرا اطہر حسین. اطہر حسین قادری. ہاں ہاں. قاسمی یا قادری 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 جی قادری. قادری چشتی سوربندی نقشبندی برحق ہیں سب، جی بے شک. لیکن یہ خوبا سا لوگ مانتے نہیں ہیں. جی ان کے دماغوں میں کیا معلوم کیا خناس بھرا ہے. جی اسی خناس کی وجہ سے ہم بتاتے رہتے ہیں لوگوں کو کہ بھائی وہ بھی مریض ہوتے ہیں، یہ بھی مریض ہوتے ہیں، وہ بھی تقلید کرتے ہیں، یہ بھی تقلید کرتے ہیں. جی. بہت زیادہ غلط فہمیاں بھر دی ان لوگوں نے. میں معافی چاہتے ہوئے آپ سے یہ معلوم کرنا چاہ رہا ہوں کہ جی آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں تو بتاتا نہیں، دیوبند بریلی کچھ نہیں. میں تو کہتا ہوں میں اہل سنت والجماعت ہوں، اور یہ دیوبند بریلی دونوں اہل سنت والجماعت ہی ہیں، اور ہم بھی اہل سنت والجماعت ہیں. لیکن یہ دیوبند بتانے سے، بریلی بتانے سے کیا ہوتا ہے کہ تفرقہ دلوں میں یعنی کیسا خیال پیدا ہونے لگتے لوگوں کے. نہیں حضرت، مسلمان تو بہرحال سبھی ہیں. ہاں لیکن وہ ایک یہ جو بتا دیا نا لوگوں کو دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں یا اہل حدیث ہیں، مودودی ہیں، تو اسے سن کے آدمی کے دلوں میں وہ ہو جاتی ہے کہ جو عام مسلمان ہے وہی سمجھتا ہے مسلمان اور اسلام گاؤں کا آدمی کا ہے. وہ بریلی علاقے کا گاؤں کا ہو، جو نہیں جانتا وہ بھی یہی مانتا ہے کہ یار سب مسلمان ہیں. جی اور جو دیوبند کے علاقے کا وہ بھی یہی جانتا ہے سب مسلمان ہیں. یہ حضرت میں تو یہ جانتا ہوں کہ آدمی بین تو رہ نہیں سکتا ہے، ہوگا تو یا تو دیوبندی ہوگا یا بریلوی ہوگا. نہیں ہمارے یہاں بین کے اوپر ہی بات یاد آ گئی. ہمارے یہاں ایک تھے قطب سرون. جی سرون کے قطب تھے، وہ بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے مفتی، اور جی امام المحدثین حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. جی اور پانی پت والوں کے شاید خلیفہ تھے، گل محمد صاحب تھے یا کوئی نام یاد نہیں آ رہا، ان کے خلیفہ تھے. تو وہ ان سے جب پوچھا تو یہی جواب دیا کہ بین ہے معاملہ، یعنی اسلام کی بات کا کوئی معاملہ بتایا تھا انہوں نے. تو وہ بھی اسی طرح سے رہتے تھے جو آپ نے فرمایا بین. جب کسی نے ان سے خط میں پوچھا کہ حضرت آپ کا مسلک کیا ہے، جی تو خط میں بس اشعار لکھ دیے، کوئی جواب نہیں لکھا. اشعار لکھے بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی خادم پیران ہادی فقیر عبد المجید کر جی. الطاف الہی ان پر اولیاء کے واسطے. بس یہ لکھ کے بھیج دیا تھا. جو سمجھنا ہے تمہیں سمجھ لو، ہمارا تو یہ ہے. حضرت پھر میں چونکہ اب ظاہر ہے کہ عقائد میں تو فرق ہے ہی ہے. نہیں وہ دیوبند والا معاملہ تو ہے کہ اللہ ہی سے مانگتے ہیں، بریلی والے ہے کہ ولیوں سے مانگتے ہیں. اب دیوبند والے ہے کہ اللہ کے رسول کو ہر وقت حاضر نازل نہیں مانتے، بریلی والے مانتے ہیں. لیکن بریلی والوں میں عوام نہیں مانتی ہے. وہ یہ لوگ زبردستی ایسی باتیں بتاتے نا، تب بیچاری عوام کا عقیدہ بنتا ہے. ورنہ بریلوی عوام کا ہی فطری عقیدہ یہ ہے کہ جیسے دیوبند والوں کا عقیدہ وہی بریلوی عوام کا فطری عقیدہ ہے. لیکن یہ عالم لوگ چکر میں ڈالتے ہیں نا. جی
تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آدمی بریلی کے علاقے میں پیدا ہو تو وہ مزاج ویسے ہی بنے گا، اور دیوبند کے علاقے میں پیدا ہو تو ویسے ہی بنے گا. عوام کو قصور نہیں ہے اس میں، بیچاری عوام کو تو جیسا لگا دو ادھر ہی لگ جاتی ہے. جیسے ابھی آپ کو معلوم ہے تبلیغی جماعت کا معاملہ، جی جی کتنا سمجھایا لیکن نہیں مانا، تو تبھی تو فتویٰ لگانا اس کے اوپر. تو اب بھی عوام کہاں اس کو چھوڑ رہی، جی نہیں چھوڑے گی، چھوڑنے کو تیار. تو ایسی بریلوی عوام میں بہت سے ہو گئے ہیں جو بیچارے مجبور ہیں کہ اب ہم کہاں جائیں. بس وہ اعلیٰ حضرت بتا دیا ان کو، تو وہ اعلیٰ حضرت کے علاوہ کسی اور کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں. کیا کچھ بھی لکھ دیا ہو انہوں نے، جو بھی سمجھ میں جو بھی لکھا وہ سب ماننے کو تیار ہے. بس اب بہت سے ماننے کو تیار نہیں ہے تو سوچتے ہیں کہ اب ہماری دال روٹی کا معاملہ ہے، جائیں تو کہاں جائیں. اگر ایک غلطی بتا دیتے ہیں ان کی تو ہمارا بائیکاٹ ہو جاتا ہے. جی جی بریلوی عوام میں یہ بھی ہے نا کہ ایک غلطی اگر مان لیتے ہیں اعلیٰ حضرت کی تو پھر ان کا بائیکاٹ ہے، پھر وہ نہیں رہ سکتے بریلوی عوام میں، اتنا تقریر کر سکتے ہیں. ہاں جیسے اشرف آصف جلالی نے کہا کہ سیدہ فاطمہ زہرا علیہ السلام خطا پر تھیں باغ فتح کے مسئلے میں. اگر بریلوی یہ کہہ دے گا تو بریلویوں میں تقریر اس کی ہوتی رہے گی، ایماندار ہوگا. لیکن جس دن اس نے کہہ دیا کہ فاضل بریلوی سے بھی خطا ہوئی ہے، بس اس کا بائیکاٹ. جی یعنی امام حسین علیہ السلام کی والدہ کے لیے خطا مان رہا ہے اشرف آصف جلالی، اور بریلوی اس کو بہت بڑا عالم مان رہا ہے. جی اور یہاں سے پیر تائید کرا ہے کہ لکھنؤ کے پاس کا پیر ہے، جیسے اسپرنگ اس کے سرین میں لگاؤ ایسے اچک اچک کی تقریر کرے گا. بس اعلیٰ حضرت ہی کرتا ہے، اس کے علاوہ کچھ جانتے ہی نہیں زیادہ. وہ لکھنؤ کے پاس کا ہے، لکھنؤ کی نزاکت. وہ بھی تائید کر رہا ہے کہ اشرف آصف جلالی نے صحیح کہا. اور اگر اشرف آصف جلالی یہ کہتا ہے کہ فاضل بریلوی سے فلاں مقام پر خطا ہوئی، میں کہہ رہا ہوں کہ زیادہ نہیں، صرف ایک ہی خطا کہتا ہے، ایک خطا ہوئی ہے، بس اس کو مردود قرار دیتے بریلوی. پھر تو یہ ہے صاحب ان بریلویوں کا حال تو یہ ہے. کم سے کم دیوبند والوں میں یہ حال تو نہیں ہے. دیوبند والے نہ تو تھانوی صاحب کو حضور کہتے، نہ نانوتوی صاحب کو حضور کہتے، نہ ان کے فضائل بیان کرتے، نہ مناقب بیان کرتے. ہاں نجی محفلوں میں بیان ہوتے ہیں کبھی کبھار وہ بھی، لیکن ایسے نہیں ہوتے. ایسے یہ لوگ رضا خانی، جن کا نام رضا خانی رکھا ہے کہ قرآن خانی رضا خانی، جیسے قرآن پڑھتے ہیں ایسے یہ لوگ رضا پڑھتے ہیں. دیوبند والوں یہ تو اچھا ہی ہے نا کہ آپ نے بھی کبھی پوری تقریر تھانوی صاحب پہ آج تک نہیں سنی ہوگی، نہ میں نے سنی، جی جی نہ میں نے آج تک نانوتوی صاحب پہ سنی. میں نے کسی خلیل احمد، جتنے بھی مفتی خلیل صاحب، جتنے بھی جن کو کافر کہتے ہیں، آج تک ان کے بارے میں پوری تقریر تو کہا میں نے 15 منٹ نہیں سنی ان کے بارے میں بیان، 15 منٹ کسی دیوبندی عالم. جی جی لیکن یہ تو رات دن بس سیرت کا جلسہ ہے تو اعلیٰ حضرت اور صحابہ کرام کی شان کا جلسہ ہے تو اعلیٰ حضرت، بس کے علاوہ یہ لوگ کچھ جانتے نہیں ہیں. تو یہ ہے میرا مزاج کہ میں رہتا سب میں ہوں، دونوں میں جاتا ہوں، دیوبند والوں میں بھی بریلی والوں میں بھی. اور مقصد یہ رہتا ہے کہ لوگوں کو سیدھا رستہ یہ دکھایا جائے کہ بس اللہ ہی سے مدد مانگو، بے شک. لوگ ولیوں سے نہ مانگے جو آج کل عقائد بنا دیے گئے ہیں. میں کہتا ہوں اللہ کافی ہے. قرآن میں الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ فرماتا ہم تمہاری گردن کی رگ سے زیادہ قریب ہیں. تو جب ولیوں سے مانگ رہا ہو تو اللہ سے مانگنے میں کیا پریشانی ہے؟ جی اور کہ تمام ولیوں سے مدد مانگ لو، تمام پوری دنیا کی کائنات کی ولیوں سے مدد مانگو، تو کیا وہ اتنا دے سکتے ہیں تمام کائنات کی ولی جتنا اللہ تعالیٰ اکیلے دے دے گا؟ سوال ہی نہیں. یہی بتانا مسئلوں کے دماغوں میں بتاتے ہیں تو بہت سے سمجھ میں آتی ہے، لیکن انہوں نے جیسا بھر رکھا ہے نا اب دھیرے دھیرے نکلتا ہے وہ معاملہ. جی جی انٹرنیشنل پیر یہ کہہ رہا ہے بریلویوں کا کہ قرآن میں اللہ نے خود کہا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں. بتائیے اللہ تعالیٰ کی طرف یہ بات منسوخ کر رہا ہے، کہہ رہا قرآن میں اللہ نے کہا غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ ایمان والو نماز سے صبر سے مدد مانگو. تو کہتا ہے کہ نماز بھی غیر اللہ ہے، صبر بھی غیر اللہ ہے. میں نے کہا جب کوئی بھی یہ دلیل دے تو عوام کا آدمی کھڑا ہو جائے اور کہے حضرت ایک منٹ گستاخی نہیں. بس میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اللہ نے کہا ہے کہ نماز سے صبر سے مدد مانگو، کہ ہاں بالکل ابھی آپ نے آیت پڑھی کہ ہاں، تو بس آپ ہمیں اجازت دیں میں اپنی دکان کے اوپر، اپنے مکان کے اوپر اور جگہ جگہ لکھوا دوں یا نماز المدد یا صبر المدد، اور سب کے سامنے ہی پوچھے پبلک. تو وہ سٹ پٹ جا کر ارے یہ کیا، نہیں ارے کیا، ارے عالم صاحب آپ کیا آپ کو چکر کیوں آ رہا ہے؟
آپ نے تو بتایا کہ اللہ نے کہا نماز سے صبر سے مدد مانگو، تو پھر اجازت دینے میں یہ سب پریشانی کیوں آ رہی ہے آپ کو کہ یا نماز المدد میں اپنے گھر میں لکھواؤں گا یا صبر المدد؟ نہیں یہ مطلب نہیں ہے، تو کیا مطلب ہے؟ کیوں میں آپ بیوقوف بنا رہا ہے؟ کیا مطلب ہے پھر؟ نماز کس کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ عالم کہے کہ اللہ کے لیے، صبر کس کے لیے کیا جائے؟ اللہ کے لیے، پھر کیا مطلب ہوا اس آیت کا؟ ارے عالم صاحب کیوں آپ بیوقوف بنا رہا ہو؟ آپ سے میں اجازت لے رہا ہوں تو آپ یہ بھی اجازت نہیں دے رہے یا نماز المدد لکھو، اور یہ بھی کہہ رہے ہو کہ اللہ نے کہا نماز سے صبر سے مدد مانگو، تو کیسے مدد مانگی جائے گی نماز سے صبر سے؟ ہے نہیں، میں نے بتا دیا کہ اس طرح سے سوال کرے عوام کا آدمی تو پھر لوگوں کے دماغوں میں آئے گی بات کہ یار واقعی میں یہ لوگ ہمیں گمراہ کر رہے تھے. اللہ نے کہا ہے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے سے مجھ سے مدد مانگو. ہاں ترجمہ اگر ہو گیا ہے اسی طرح سے کہ نماز سے صبر سے مدد مانگو تو مطلب تو یہی ہے نماز پڑھو. اچھا ان کے یہاں کنز الایمان میں بھی یہی لکھا، میں نے دیکھا حضرت صدر الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، میں نے تفسیر دیکھی تو یہی لکھا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں کوئی سخت مہم پیش آتی، معاملہ پیش آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے میں مشغول ہو جاتے. انہوں نے بھی لکھا یہاں استعانت سے یہاں مراد یہ ہے نماز استسقاء صلاۃ حاجت داخل ہے. یہ کنز الایمان کے اس میں لکھا ہے، حاشیے میں لکھا ہے. اور یہی حضرت علامہ نقوی خان رحمۃ اللہ نے بھی لکھا ہے، ان کے والد نے، فاضل بریلوی کے والد نے. لیکن یہ لوگ کتنا گھما رہے ہیں پبلک کو صاحب، کتنا گھما رہے ہیں. ایک کہہ رہا شری لنکا کا جاہل کہہ رہا قرآن میں آیا فإن اللہ مولاہ و جبریل و صالح المؤمنین، بے شک اللہ بھی مددگار، جبریل السلام بھی، فرشتے بھی، نیک لوگ بھی. تو اس سے بھی عوام کہہ سکتی ہے کہ حافظ احسان آیت پڑھی آپ نے اللہ ہی مددگار، جبریل السلام بھی کہ ہاں تو ایسا ہے پھر یا جبریل علیہ السلام المدد کہنے کی اجازت دو. آپ کو اجازت دینا پڑے گی، ورنہ آپ نے دلیل کیوں دیا؟ جب آپ کہہ رہا ہو قرآن میں آیا ہے تو پھر اب آپ پیچھے نہیں ہٹو گے. اچھا حضرت ان کے مسلک کے مطابق یا غوث یا علی اس طرح کی اجازت نہیں ہے. کن کیا؟ بریلوی حضرات کے یہاں. کیا تو خوب ہے صاحب، ان لوگوں نے تو ابھی خوب اجازت دے رکھی ہے. یا غوث المدد کہہ دو تو بڑے پیر صاحب تشریف لائیں گے مدد کرنے. یا علی المدد کہنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ سمجھتے ہیں کہ ہمیں شیعہ لوگوں میں شمار کیا جائے گا. تو یہ لوگ یا علی المدد تو کہتے نہیں، جہاں پر تمام سلسلے جاتے ہیں، قادری چشتی سہروردی نقشبندی سبھی سلسلے وہیں پر جا کے منتہی ہوتے ہیں. جی لیکن اس کے باوجود ان سے مدد نہیں مانگتے. ان کی عقل الٹی ہوتی ہے اصلی میں. یہ صدیق اکبر سے مدد نہیں مانگتے، فاروق اعظم سے نہیں مانگتے، یا ابو بکر المدد نہیں کہتے، یا عمر المدد نہیں کہتے، یا عثمان غنی المدد نہیں کہتے، یا علی المدد نہیں کہتے، یا خالد بن ولید المدد نہیں کہتے، یا ابو ہریرہ المدد نہیں کہتے. یہ صرف یا غوث المدد کہتے ہیں. کیا معلوم کہ دماغوں میں کیا ہے؟ یہ سمجھتے ہیں بڑے پیر صاحب کو زیادہ روحانی طاقت ہے. استغفر اللہ رب العالمین. بتائیے بڑے پیر صاحب تو خود اللہ ہی سے مانگتے تھے، اور صحابہ کرام کو کتنا وہ مانتے تھے. لیکن دماغوں میں ایسا گھسا دیا ہے نا کہ بڑے پیر صاحب نے فرمایا کہ میں ساری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ. تو یہ لوگ ایسے گھساتے ہیں کہ دیکھو دنیا میں کیا امریکہ نہیں ہے، کیا انگلینڈ نہیں ہے، کیا انڈیا نہیں ہے، کیا انڈیا میں یو پی نہیں ہے، یو پی میں کیا کانپور نہیں ہے، کانپور میں تمہارا جلسہ ہو رہا ہے کیا نہیں ہے. تو بڑے پیر صاحب سب کو دیکھ رہا ہے، سب کی مدد کرنے جائیں گے. استغفر اللہ. ایسے ہی دماغوں میں گھساتے ہیں صاحب، تشریح توضیح کر کے الٹی سیدھی. تو میں نے اس کی تشریح میں ان سے زیادہ کر دوں گا. کبھی موقع ملے گا تو میں کہوں گا یہ تم تو کمی کرتے ہو، میں تو تم سے بھی زیادہ تشریح کروں گا. تم تو اتنی کرتے ہو کہ انگلینڈ نہیں ہے، کیا امریکہ نہیں ہے، کیا افریقہ نہیں ہے، کیا کانپور نہیں ہے، کیا لکھنؤ نہیں ہے. میں تم سے بڑی کروں گا. وہ یہ کروں گا کہ ساری دنیا میں 7 سمندر بھی ہیں، سمندر میں ساری مچھلیاں بھی ہیں. تو بڑے پیر صاحب تمام مچھلیوں کو بھی دیکھ رہا ہے، جتنے اس میں مگر مچھ ہیں سب کو دیکھ رہے ہیں. کون سی مچھلی کس کو کھا رہی ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. کتنی چیٹیاں ہیں درخت میں اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. ایک ایک درخت میں ہزار چیٹیاں اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. ایک ایک پہاڑ میں کتنے پرندے ہیں سب کو دیکھ رہے ہیں. اور پھر یہ بریلوی چکر میں آ رہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں کہوں گا نہیں دنیا میں سب کچھ ہے. اگر کوئی بریلوی مجھے روکے گا یہ کیسی تشریح کر رہا صاحب؟ کیوں کیسی تشریح کر رہے ہیں؟ جو تم کرتے ہم تو تم نے کمی رکھی، ہم نے تم سے زیادہ کر رہے ہیں. دنیا میں سب کچھ ہے. اللہ کون کون روٹیاں پکا رہا ہے بڑے پیر صاحب اس کو بھی دیکھ رہا ہے. کون آٹا گون رہا ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے. کون کتنے گیہوں ہے کھیت میں، کتنے گیہوں ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے. کتنے دانے ہیں بالوں میں اس کو بھی دیکھ رہا ہے. سب آ گیا صاحب. تو میں کہوں تم نے کمی کی، میں تو تم سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں بھائی. جی بے وقوف لوگ. میں اس کا مطلب یہ ہے وہ تصوف کا قول ہے.
اور قول جو ہے قرآن حدیث کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے، ان کا ہے بھی یا منسوخ کیا ہے، اگر ہے تو اس معنی میں مانیں گے کہ ساری دنیا ان کی نظر میں ایسے ہے جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانا، یعنی کہ ایک ایک بچے کو دیکھنے کا کہنا ہے، اور دنیا کو تو کہہ رہا ہے نا رائی کے دانے کی طرح، جیسے ہتھیلی میں کہ ہتھیلی تو بڑی ہوئی، رائی کا دانا تو چھوٹا ہے، تو رائی کے دانے کو دنیا بتا رہا ہے تو ہتھیلی تو اس سے بھی بڑی ہے، اور وہ دنیا کو کہہ رہا ہے رائی کا دانا، تو پھر دنیا میں ہی تو آپ ہیں، دنیا میں ہی تو ہتھیلی ہے، ہتھیلی تو بڑی ہو رہی ہے نا ان سے جی رائی کے دانے۔ میں کیا مثال یہ دے رہا ہے قرآن میں، قل متاع الدنیا قلیل، اللہ فرماتا ہے کہہ دیجیے کہ دنیا تھوڑی سی ہے، یہ اللہ فرما رہا ہے قل متاع الدنیا قلیل، اللہ نے دنیا کو تھوڑا سا چھوٹا سا بتایا، میں کہ دنیا کی حقیقت بتا رہا ہے کہ دنیا ذرا سی ہے میرے سامنے رائی کے دانا، جیسے اللہ نے فرمایا کہ تھوڑی سی ہے۔ جی جیسے میں نے کہا کوئی نے آدمی نے سمندر دیکھا بمبئی جا کر، عام آدمی جاتا دیکھ جاتا سمندر، تو اس سے ہم پوچھیں کہ بیٹھ جاؤ سب کے سامنے، یہ صاحب سمندر دیکھ کے آئے کہ صاحب کب دیکھا؟ فلاں تاریخ کو دیکھا۔ اچھا بتائیے کتنی مچھلیاں ہیں؟ تو آدمی کہے گا صاحب یہ میں نے کب کہا ہے؟ نہیں آپ نے سمندر کہا تو بتاؤ آپ نے کتنی مچھلیاں، کتنے مگرمچھ ہیں، کتنے جہاز چل رہے ہیں؟ نہیں میں نے تو یہ نہیں کہا۔ نہیں آپ نے سمندر کہا ہے تو آپ کو بتانا پڑے گا۔ صاحب میں نے سمندر کہا تھا لیکن اس نیت سے تھوڑی کہا کہ میں ایک ایک مچھلی کو جان رہا ہوں۔ تو میں کہ بس یہی مثال میں ہے بڑے پیر صاحب نے جو فرمایا کہ ساری دنیا کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے لوگ عام لوگ سمندر دیکھ لیتے ہیں تو پوری ایک ایک چیز تھوڑی دیکھتے ہیں، تو انہوں نے دنیا کی حقیقت بتا کر کہا کہ میں دنیا کو ایسے دیکھ لیتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانا۔ یہ تھوڑی فرمایا عادت نے کہ میں ایک ایک بچے کو دیکھ رہا ہوں، ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ اپنی طرف سے بریلوی تشریح کر کے بتا دیتا ہے۔ یہ عوام کو اصلی میں یہ چکر میں ڈال رہا ہے۔ جی تو ہمیں چاہیے کہ ہم تو بین رہ کے ہی ان میں کام کریں، نہ یہ ظاہر کریں کہ ہم دیوبندی نہ بریلوی، کیونکہ اس سے پھر ایک دم دماغوں میں وہ پیدا ہو جاتا ہے لوگوں کے یار دیوبندی ہے تو پھر بات نہیں مانے گا وہ کبھی۔ جی حقیقت ہے۔ وہ اگر بریلوی بتا دیں گے تو دیوبندی نہیں مانے گا، مطلب دونوں کے اندر یہ بات آ گئی نا کہ یار دراصل حضرت پوچھنے کی ضرورت اس لیے پیش آ گئی کہ آپ جو حوالہ پیش کر رہے تھے اور جو مصنف صاحب کا نام لے رہے تھے اعلیٰ حضرت صاحب کا، بڑے ادب و احترام کے ساتھ نام لے رہے تھے، ابھی حضرت تھانوی کا بھی نام آپ علیہ رحمہ کا لے رہے تھے تو ان کا بھی بہت ادب و احترام کے ساتھ، تو میں کچھ دیر تک یہ سمجھا کہ مولانا توقیر رضا صاحب بول رہے ہیں۔ ارے ہمارے یہاں جو بزرگ تھے نا وہ جن کا بھی منع ہوتا ہے مفتی عبد المجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جی بہت زبردست قطب تھے، وہ تو ظاہر نہیں ہوئے تھے، یعنی چھپا رکھا تھا ولایت کو انہوں نے۔ وہ تھے حضرت مولانا قاری طیب صاحب کے کلاس فیلو تھے۔ جی قاری طیب صاحب یہاں رہ کے گئے ہمارے یہاں ان کے گھر میں، ماشاء اللہ، ان کے کلاس فیلو تھے نا وہ۔ تو حضرت مولانا قاری طیب صاحب جب وہ محتمم ہوئے تھے تو آپ دیکھنے گئے تھے وہاں پر دارالعلوم اس زمانے میں، کیونکہ بہت پہلے پڑھا تھا جب دارالعلوم میں عمارتیں نہیں تھی، پیسہ تھا نہیں، تو حضرت نے دارالعلوم دکھایا محتمم صاحب نے، قاری طیب صاحب نے سوچا میرا دوست آیا ہے تو تعریفیں کرے گا، پہلے اپنے ہمارے زمانے میں عمارتیں تھی نہیں، اب عمارتیں میں نے بہت بنوا دی ان کے زمانے میں۔ تو کہا حضرت عمارتیں دیکھیے دارالعلوم کو آپ، یعنی دکھا رہے اسی مقصد سے کہ دارالعلوم کی عمارتیں دیکھیے میری تعریف کریں، یہ تعریف کریں کہ ہاں دارالعلوم بڑھیا بن گیا۔ حضرت کو جب نئی نئی عمارتیں دکھائیں تو پوچھا کہ حضرت کیسا پا رہے ہیں؟ کہا کہ قاری صاحب جو روحانیت اپنے زمانے میں تھی وہ روحانیت نظر نہیں آتی ہے، عمارتیں تو نظر آتی ہیں لیکن روحانیت نظر نہیں آتی۔ تب قاری طیب صاحب نے گلے لگا لیا اور کہا کہ حضرت صحیح کہہ رہا ہو آپ کہ اب مشکوک پیسہ بھی اب دارالعلوموں میں آنا شروع ہو چکا ہے۔ جی یعنی 70 سال پہلے انہوں نے اس کی تسلیم کیا کہ مشکوک پیسہ، تو اب تو آپ جان رہے ہو کہ حرام عام ہو چکا ہے زمانے میں۔ تو پہلے آپ کو معلوم ہوگا مذاہبیوں میں ذرا دوبارہ فرما دیجیے۔ حضرت سے جب پوچھا حضرت کیسا پا رہے ہیں دارالعلوم کو آپ، کیا نام تھا؟ مولانا عبد المجید صاحب، مفتی عبد المجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ جی مفتی عبد تو المجید، مفتی عبد المجید صاحب نے کہا کہ قاری طیب صاحب عمارتیں تو آپ نے خوب بنوا دی لیکن جو روحانیت اپنے زمانے میں تھی وہ روحانیت نظر نہیں آتی۔ جی یعنی جس دور میں پڑھتے تھے نا وہ بچپن میں اس زمانے میں، وہ پرانا زمانہ تھا، یعنی 30-35 سال پہلے کا زمانہ تھا وہ۔ جی تو وہاں 35-40 سال یعنی وہ ان کے شاگرد علامہ نواز شاہ صاحب کے، اور یہ تو سمجھ لو وہی زمانہ تھا، قریب آج سے 90 سال پرانا زمانہ تھا۔ تو فرمایا جو روحانیت اپنے زمانے میں تھی وہ روحانیت نظر نہیں آتی ہے، عمارتیں تو آپ نے بنوا دی نہیں نہیں۔ تو انہوں نے تسلیم کیا قاری طیب صاحب نے، مانا کہ ہاں بے شک صحیح، یعنی مان لیا کہ بے شک آپ جو فرما رہے ہیں۔ تو وہ ہمارے یہاں کے مفتی عبد المجید صاحب ایسے وسیع القلب اور روحانیت سے لبریز شخصیت ہے۔ اور ایک بار جب کسی نے ان کے سامنے ذکر کیا اعلیٰ حضرت کا، کہا سبحان نہیں، پہلے تھانوی صاحب کہا کہ سبحان الحمدللہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے۔
پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت کا ذکر کیا کہ ارے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے فقیر تھے، سبحان اللہ الحمدللہ، بہت بڑے فقیر تھے۔ پھر کسی نے کہا کہ حضرت آپ ان کی تعریف کر رہے ہیں، وہ تو دیوبند والوں کو ایسا کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت بول رہا۔ تو کہا کہ بھائی برائی تو ہمارے اندر ہے جو ہم ان دونوں کے اندر برائی دیکھیں۔ بس یہ جواب دے دیا، کیا برائی تو ہمارے اندر ہے جو ہم ان دونوں میں برائی دیکھیں۔ مطلب ہے کہ غلط تو خیر غلط مانیں گے چاہے کوئی بھی ہو، لیکن انہوں نے اس ڈھنگ سے جواب دے دیا کہ اگر آدمی کی برائیوں کو ایک سائڈ کر کے بیان نہ کیا جائے، اچھائی بیان کر دو بس۔ لیکن وہ مانتے کہاں، بریلوی نہیں مانتے نا، وہ کرتے ہیں، دیوبند والے بھی نہیں مانتے، وہ بھی کرتے تھے۔ چلو تمہارے اب مولوی نے یہ لکھا ہے جی اصل جھگڑا ختم ہوگا نہیں، ہوگا یوں نہیں کہ دونوں کمپرمائز کریں گے، نہیں کمپرمائز کر لیں تو جھگڑا ختم ہو۔ کمپرمائز کریں کیسے؟ اگر مان لو کہ ایک ضلع والے کرتے ہیں سہارنپور والے تو مظفر نگر والے نہیں کریں گے، اگر یو پی والے کرتے ہیں تو پھر ایم پی والے نہیں کریں گے۔ چکر یہ ہے نا کہ پورے ہندوستان کو ایک کون کر سکتا ہے؟ جی نہیں کر پائیں۔ تو بس یہ کہ بیچ کا رستہ ان کو بتایا ہوا کہ سیدھا سیدھا رستہ اختیار کرو، دونوں سے ملو، دیوبند بریلی والوں سے ہی ملو، لیکن جو شریعت میں حکم جو لکھا ہے، جو اللہ اس کے رسول نے فرمایا بس اسی کو مانو۔ دیوبند والا بھی یہ نہیں کہتا کہ بھائی ہماری کتابیں پڑھو آپ، بریلی والا تو یہ کہتا ہے کہ بس جو مانتا ہے کہ فاضل بریلوی نے جو لکھا بس وہی حق ہے، استغفر اللہ۔ بس اور یہ حضرت میں نے فرمایا کہ مجبور ہماری کتب سے ہمارا مسلک، ہمارا مذہب اور ہمارے کتب سے جو چیز ظاہر ہو اس کو صاحب نے کیا حسنین رضا حسنین میرے بیٹے شریعت پر حتی الامکان عمل کرنا۔ میں نے کیا اس کا مطلب یہ حتی الامکان کا کہ کوشش بھر عمل کرنا۔ حتی الامکان کا مطلب مضبوطی سے عمل کرنا نہیں ہوتا، کوشش بھر عمل کرنا۔ شریعت میں تو سب کچھ ہے، تو میں نے شریعت کے لیے تو بتا دیا کہ حتی الامکان عمل کرنا، اور اعلیٰ حضرت نے اپنے لیے لکھا، اس کے بعد فصل کر دیا، الگ کر دیا معاملہ، دوسرا معاملہ شروع ہو رہا ہے شریعت سے ہٹ کے بات، یعنی اب شریعت سے الگ ہو گیا معاملہ۔ کہہ رہا ہے کہ شریعت پر حتی الامکان عمل کرنا، میرے دین و مذہب پر مضبوطی سے قائم رہنا، ہر فرض سے اہم فرض ہے جو میری کتب سے ظاہر ہے۔ اپنی کتابوں کی بھی قید لگا دی، یہ نہیں کہا کہ اولیاء کرام نے جو کتابیں لکھی ہیں جس میں دین، اولیاء کرام کی کتاب جو دین ہے وہی میرا دین ہے، تو بھی بات چلتی، صحیح تھی وہ بات کہ جتنے ولیوں نے کتاب لکھی ہیں اس میں اسلام ہے ہی۔ وہ بھی نہیں لکھا، اپنی کتاب بتایا کہ میری کتاب سے ظاہر ہے، اس پر مضبوطی سے قائم رہنا، ہر فرض سے ہم فرض ہے۔ شریعت پر تو لکھ رہا ہے حتی الامکان عمل کرو، میرے دین پر مضبوطی سے عمل کرو۔ تو آج ان کے اندر وہی بات پائی جاتی ہے رضوی لوگوں میں، آپ دیکھتے ہیں نا شریعت پر تو یہ حتی الامکان عمل کرتے ہیں اور فاضل بریلوی کی بات پہ مضبوطی سے عمل کرتے ہیں۔ جیسے انہوں نے لکھا قبر میں شیطان آتا ہے تو اس کو مانتے ہی مانتے ہیں، یہ لوگ انکار نہیں کر سکتا۔ بریلوی اگر اس کا انکار کر دے گا تو اس کو بریلوی بائیکاٹ کر دیں گے، کہہ دیں گے نہیں یہ سنی نہیں ہے مسلمان، جو حالات نے لکھا ماننا ہی پڑے گا، قبر میں شیطان آتا ہے بیکار۔ استغفر اللہ والوں کا کچھ اختلاف رہتا ہے کیا ان لوگوں سے؟ ارے صاحب وہ بھی اب ان کے آگے جھک گئے، بریلی والوں کے آگے ڈر گئے، وہ بریلی والوں سے اچھا، ان کا وقار دیکھ کے، ان کا سکہ دیکھ کے ڈر گئے۔ اور یہ سبحانی میاں کون ہے؟ یہ مولانا عبدالسبحان صاحب فاضل بریلوی کے پوتے کے پوتے ہیں۔ جی اچھا، پوتے کے پوتے ہیں جی۔ اور یہ آسن صاحب یہ ان کے پڑ پوتے کے پوتے ہوئے۔ جی تو یہ سب بریلی میں تو رہ نہیں رہے ہیں جی، یہ تو سب بریلی میں تو ہے نہیں۔ یہ سب دورے کرتے ہیں، اصلی میں ہندوستان بھر میں دورے کرتے ہیں، بس پیری مریدی ان کے خاص، ان کا زراعت کا معاملہ پیری مریدی ہوتی ہے، بس مرید کرتے پھرتے ہیں بس۔ مولانا توقیر رضا صاحب یہ کون ہے؟ یہ ان کے پوتے کے پوتے ہیں۔ اچھا، یہ احمد رضا صاحب کے پوتے ہیں۔ ہاں پوتے کے پوتے ہیں۔ ان کے لڑکے تھے حامد رضا صاحب، ان کے لڑکے ابراہیم رضا صاحب کے لڑکے ریحان رضا صاحب کے لڑکے حضرت مولانا توقیر رضا صاحب۔ توقیر رضا صاحب بڑی آدمی ہو گئے، معتدل ہو گئے ہیں جی، اور دیوبند والوں نے بھی ان کی عزت کیا ہے، اور ہمیں بھی کرنا چاہیے، سب کو کرنا چاہیے کہ کم سے کم وہ راہ اعتدال اختیار کر کے عوام کو بتا رہے ہیں۔ جی بہت، اور اس سب کو مسلمان مان رہے ہیں، یہ بھی سمجھ لو آپ۔ ان کے جو سب کو مسلمان مان لے تو وہ مسلمان نہیں ہے بریلی والوں میں، ہاں جی، وہ سب کو مان رہے ہیں، دیوبند بریلی سب کو مسلمان مان رہے ہیں۔ وہ بھلے ہی کبھی کبھار کچھ اور بول دیں لیکن وہ اندر سے تو سب کو مسلمان مان رہے ہیں، وہ تو ظاہر میں بھی مان رہے ہیں صاحب بالکل۔ اب وہ ان سے ڈرتے نہیں ہیں، مرد قلندر ہے جی، وہ مرد قلندر سلطان المجاہدین، میں ان کو کہتا ہوں کہ سلطان المجاہدین تاج المدبرین حضرت مولانا توقیر صاحب، وہ کسی سے نہیں جانا صاحب، خاندان میں بھی ماشاء اللہ جی۔ ارے ایسا مرد مجاہد مشکل ہے صاحب،
جو خاندان میں اپنے خاندان والوں کے خلاف ہی بول دے اور ڈرے نہیں، کوئی آسان بات نہیں ہے صاحب جی، آسان بات نہیں. جی جی وہ تو کھل کے بولتے ہیں، اس میں آ کے بولتے ہیں، سوشل میڈیا پہ آ کے بولتے ہیں. ہاں، وہ اس میں تقریر کرتے ہیں کہ سبحانی میاں کچھ لیے چل رہے ہیں، اور ہاں تھوڑا تھوڑا انہوں نے لے لیا، تھوڑا توصیف رضا نے لے لیا، تھوڑا یہ انہوں نے لے لیا، تھوڑا انہوں نے تھوڑا تھوڑا کر کے. اجے صاحب کتنے غصے میں کہہ رہے ہیں وہ ہے. ہاں بہت کہہ رہے ہیں. جی نہیں اتنا آسان نہیں ہے، اتنا تو وہاں پہ گھس نہیں سکتا. بریلی میں اتنا کہہ دے گا کوئی تو جی جی اس علاقے میں اس محلے میں گھسنا مشکل ہو جائے گا کسی دوسرے جگہ کے لیے. تو جی ارے صاحب یہ تو بہت ہی یعنی شدت پسند ہے. جیسا وہ حالات میں لکھا نا، میرے دین پر مضبوطی سے قائم رہنا. تو جو حالات نے الگ دین بنایا اس پر یہ لوگ مضبوطی سے قائم ہیں. الگ دین میں تھے قبر پہ اذان ہے اور قبر میں شیطان آتا بہکانے. اس کے علاوہ انگوٹھے چومنے کا بھی انہوں نے سلسلہ نکالا ہے. اور دوسری اذان جمعے کی اذان باہر دو، کہتے اندر دینا مکروہ ہے. میں کہ اندر دینا وہ مکروہ ہے جو 5 ٹائم کی اذان ہے، وہ اذان اندر دینا مکروہ ہے. اب تم نے وہ 5 ٹائم کی اذان کے حکم کو جمعے کی اذان کے اوپر فٹ کر دیا کہ اندر دینا مکروہ ہے. جی جی اور یہ خود اندر دیتے ہیں حضرت. یہ بھی یہ جمعے کی اذان باہر دیتے ہیں. اور میں ان کو بتا دوں، آپ ان کی مسجدوں میں دیکھ لینا، جمعے کی اذان تو باہر دیتے ہیں، 5 ٹائم کی یہ لوگ اندر دیتے ہیں. ان کے آپ مائک دیکھ لینا، اندر رکھا ہوا مسجد کے جو مسجد کے حکم میں ویسا وہ اندر ہے، وہاں پر یہ 5 ٹائم اذان دیتے ہیں. بے وقوف لوگ جمعے کی باہر دیتے ہیں. جی ارے میں نے ان کی کتنی مسجد بتا دوں یا مائک ان کے اندر رکھے کہ میں کہوں یہ کہ اندر نہیں ہے مسجد کے جسے جہاں تم اذان دے رہا ہو. اور جو جمعے کی اذان بھی تم اندر دے رہا ہو، بڑی مسجد ہے تو اسے کیا کہتے ہیں، یہ مسجد کے 2 پارٹیشن کر دیتے ہیں کہ خارج مسجد داخل مسجد. ارے خارج مسجد کیا حکم مسجد کے اندر نہیں ہے، حصہ مسجد میں نہیں ہے. تمہارے اگر بریلی والوں کے ساتھ چلے تو مسجد کے اندر دینا مکروہ ہے، تو یہ تم داخل مسجد مان رہا ہو کہ یہ داخل مسجد کے باہر ہے، تو کیا اس وہ مسجد میں نہیں آتے جو خارج مسجد سے تمہارا. مسجد کے 2 پارٹیشن کر دیتے ہیں لوگ بچنے کے لیے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو حضرت کب فارغ ہوئے تھے آپ؟ سن 2000 میں فارغ ہوئے تھے کیا مظاہر علوم سے؟ 2006 میں فارغ ہوا تھا میں. تو آپ کے تو حضرت مولانا شیخ یونس جونپوری صاحب جی جی آپ کے استاد ہوں گے. جی میرے استاد. ارے وہ ہم ملاقات نہیں کر پاتے، میں گیا تو تھا وہاں پر کاندلا رکا تھا میں. اچھا. حضرت مولانا مفتی افتخار الحسن صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہاں ہی رکا تھا. وہ خانقاہ ہے نا ان کی. جی جی ہاں 2 بار گیا، 2 بار ہم سے ملاقات ہوئی، لیکن وہاں نہیں جا پایا. میں اس دور میں وہ تھے شیخ یونس جونپوری صاحب، جی لیکن ملاقات نہیں ہو پائی. وہ بڑے دنیا کے سب سے بڑے محدثوں میں تھے صاحب وہ تو. جی بے شک. میرے خیال سے وہ بڑے بڑے ایک سنا عرب کی کوئی جماعت بھی تو آئی تھی ان سے حدیث سند حدیث لینے کے لیے. جی جی عرب سے آئے تھے؟ کہاں سے آئے تھے؟ کوئی شیخ ہی تھے، وہ سننے میں آیا کہ کوئی شیخ ہی وہ بھی تھے، محدثی تھے کوئی. اور وہ آئے تھے. جی جی سند حدیث کے لیے. اوہ تو آپ نے تو پڑھی، کتنے سال پڑھا حدیث شریف ان سے؟ حدیث تو میں نے حضرت سے تو 1 ہی سال پڑھا ہے دورے کے سال میں. تو کیا عالم ہوتا تھا حضرت کا پڑھانے میں، کیا اس میں ہی محو ہو جاتے تھے؟ حضرت اصل میں مجذوبیت حضرت طاری رہتی تھی. جی اور بہت ہی جو ہے مزاج میں چونکہ سختی تھی، اور جادو کا اثر بھی حضرت پہ رہتا تھا. پڑھاتے پڑھاتے ایک عجیب سی بے چینی اور کراہ ہوا کرتی تھی. کافی تکلیف میں ہوا کرتے تھے حضرت. جی اور بڑی سختی کے ساتھ ڈانٹتے بھی تھے. اچھا. اور احادیث کا جو ذرا پیچیدہ کوئی مسئلہ ہوا کرتا تھا مسائل کو لے کر کے، تو حضرت اسے بتایا کرتے تھے. باقی متن ہی زیادہ چلتی تھی. متن. جی جی. اور ایک خاص بات حضرت میں یہ تھی کہ احناف کے دلائل کو ذرا بہت زیادہ واضح نہیں فرمایا کرتے تھے. اچھا مزاج تھا ان کا. جی جی. ہاں ان کے استاد کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے حنفی شافی مسلک کی کتاب کو بھی حنفی بنا دیا. کیا تھا وہ جز المسالک؟ جی. کس کتاب کے بارے میں کہا تھا شیخ نے کوئی نے؟ حضرت نے جو ہے حضرت مولانا محمد عاقل صاحب جو اس وقت شیخ الحدیث ہیں حضرت. ہاں ان کے بعد انہی کو نمبر ہے انہی کا. جی جی. تو حضرت جب تشریف لاتے تھے ابو داؤد شریف پڑھاتے تھے حضرت عاقل صاحب. جی. تو
اور آپ جو ہے بخاری اور مسلم ہاں تھی کے پاس. ہاں حضرت تشریف بعد میں لاتے تو حضرت نے احناف کے دلائل کو بہت مضبوطی کے ساتھ بیان کرتے تھے. عاقل صاحب. جی جی اچھا اچھا. ہاں وہ تو مزاج ہے صاحب الگ الگ. جی جی کوئی بات نہیں. جیسے عاقل صاحب بھی ان کے بعد شاید پائے کے ہیں. جی جی پائے گئے ماشاءاللہ. بہت تعبیر الرؤیا کے اچھا جی علم بہت اچھا رکھتے ہیں. معبر ہے اچھے. تو اس کا مطلب میرے خیال سے 80% ہوں گے ابھی ان کے مقابلے. تھوڑا زیادہ کم تو نہیں ہوں گے. نہیں حضرت کم نہیں ماشاءاللہ. بہت ابھی الدر المنضود لکھی ہے حضرت نے. ہاں ہاں وہ طلبا کو دیتے ہیں وہ. جی جی ابھی ماشاءاللہ اچھا خاصا وقت مدینہ المنورہ میں گزرتا ہے آپ کا. ارے وہ جو کتاب لکھی انہوں نے شاید ستہ میں سے نکال کے لکھی ہیں حدیث ہیں. جی جی وہیں جی مدینہ شریف میں لکھی ہیں. جی مدینہ شریف میں لکھی ہیں. ہاں عمر بھی اچھی ہے 85 ہے ان کی بتاتے ہیں. جی لیکن عمر کے اعتبار سے لگتے نہیں ہیں. جسم کی ہلکا پھلکا ہے. چال ڈھال حضرت کی جو کہ تو ہے شیخ عاقل صاحب کی. جی جی ہو ماشاء اللہ. آپ تو بہت بڑھیا فارغ ہوئے صاحب 2004 میں. اور یہ بہراج میں سنا ہے حضرت علامہ البشر صاحب کے ایک شاگرد تھے. میری ایک سے بات ہوتی تھی بتایا تھا اس نے قاری شبیر صاحب. قاری شبیر صاحب جی میں جانتا ہوں بہت پرانے لوگوں میں ہیں وہ. بہراج میں کئی مدرسہ چلاتے ہیں. شبیر نام بتایا تھا. اچھا اچھا مولانا علامہ انبشر صاحب کے آخری شاگرد ہیں شاید. اتنے بزرگ تو ہاں 75 سال تو ہوگا انتقال ہوئے. 70 یا 75 ہوگا ان کا انتقال. ہو سکتا ہے لاسٹ کا کوئی شاگرد رہ گیا ہو. جی جی ہو سکتا ہے. ویسے تو ہمارے علم میں بہرائچ کا تمام حصہ میں نے دیکھ رکھا ہے. تو کیا معلوم کیسے. وہ ایک عرب میں ہے ایک لڑکا ان کا بھائی یہاں پڑھ رہا تھا. کیا کہتے ہیں شاہی میں پڑھ رہا تھا مراد آباد میں. جی جی اس نے بتایا تھا. وہ عرب میں ایک لڑکا ان کا ہے ایک نثار مولانا نثار صاحب ہیں. ہاں وہ یہ دھیان میں نام پہلے واٹس ایپ میں بھی بات چیت ہوتی تھی. شاہی میں حضرت ایک لڑکا اور وہ اس وقت تو ان کا بھائی پڑھ رہا. بڑا بھائی ہے عرب کے اندر ان کا. اچھا اچھا جی جی. تو اگر ان کا نمبر مل جائے تو دے دینا مجھے. وہ جو لڑکا پڑھ رہا ہے یہاں کا شیخ لطیف الرحمان صاحب ایک ہیں جو باندہ سے شاید باندہ میں پڑھتے تھے پہلے. اور اس کے بعد وہ شیخ لطیف الرحمان مکی. نہیں وہ کہہ رہا تھا میرا چھوٹا بھائی شاہی میں پڑھ رہا ہے. یہ بتا رہے تھے. کیا عمر حضرت ہے ان کی؟ جی اب یہ میں نے پوچھا نہیں. وہ فون نمبر ہی نکل گیا. واٹس ایپ میں تھا پہلے بات ہوتی رہتی تھی پھر وہ نکل گیا. ایک تو دارالعلوم مدینہ منورہ ایک ادارہ کو یہ دارالعلوم حنفیہ ہے. ہاں ہاں ہاں. اس کے وہ استاد بھی حضرت مفتی عبد الباسط صاحب. اچھا ان کا دھیان نہیں ہے مجھے. ہاں مفتی عبد الباسط صاحب بھی نوجوانی سن 2007 میں ان کی فراغت ہوئی تھی. اچھا اچھا. ہاں وہ بھی ایک مولانا نثار صاحب کے صاحبزادے ہیں. اچھا اچھا اچھا. دارالعلوم مدینہ منورہ میں پڑھاتے تھے. اچھا بہرائچ میں کتنا معاملہ ہو گیا دونوں کا؟ حضرت دونوں کا اب تو ماشاءاللہ ہماری تعداد بھی اچھی خاصی ہے لیکن پھر بھی وہ تعداد تو انہی کی ہے. اچھا بہرائچ تعداد انہی کی ہے. اچھا وہ انہی کی مگر یہ ہے کہ کوئی زیادہ دباؤ نہیں دے سکتے. یعنی کچھ نہیں دباؤ وغیرہ نہیں ہے. اب تو ماشاءاللہ نانپارہ جیسا قصبہ جو بہت ہی اچھا قصبہ ہمارے یہاں مانا جاتا ہے. نوابوں کا قصبہ ہے. ہاں نواب رامپور نواب نانپورہ. ہاں وہاں پر کیا حال ہے؟ وہاں ماشاءاللہ کئی مسجدیں ہو گئی اپنی اب تو. نانپورہ میں جی پہلے نہیں تھی وہاں؟ نہیں پہلے تھیں لیکن کم تھیں. راجہ مسجد تو انہی کے حصے میں آ گئی. جامع مسجد اپنے حصے میں ہے. اچھا نانپارہ کی. جی جی یعنی پہلے جامع مسجد ان کے قبضے میں تھی. جی جی جامع مسجد نہیں جامع مسجد اپنے حصے میں تھی. نواب وہاں کے نواب تھے سعادت علی صاحب تھے. وہ اپنے ہی غالباً مسلک کے تھے کیا تھے تو. اچھا یہ بہرائچ میں 30% تو ہو گئے ہوں گے دیوبند والے؟ نہیں زیادہ ہو گیا سر. 30 سے بھی زیادہ؟ 60% سے کم نہیں ہے دیوبند والے. نہیں 40% سے کم نہیں ہے سر. تھوڑا بہت زیادہ ہے بریلیوں کی بس. ہاں زیادہ ہے. اور اچھا مجھے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سید سالار مسعود قادری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہاں کا جو امام ہے یہ حالت کی تعریف نہیں کرتا. ایسا کوئی نے بتایا تھا. جی یہ حالت کو نہیں مانتا زیادہ. یہ جو امام ہے نا سید سالار صاحب کا ایسا کوئی نے کچھ بتایا تھا مجھے شاید. جی ہاں وہاں عام طور پر رہتی ہے اکابر علماء دیوبند کی.
اچھا سید سالار صاحب کے یہاں؟ جی خوب، باقاعدہ اپنے لوگ اس کے رکن بھی ہیں. اچھا دیوبند والے رکن بھی ہیں وہاں کے؟ دیوبند والے رکن بھی ہیں، دیوبندی حضرات. ارے واہ ماشاءاللہ، بہت بڑی جگہ ہے صاحب. میں آیا ہوں، میں 2 بار آیا ہوں وہاں پر. جی چونکہ ایک ادارہ ہے نور العلوم، ہاں ہاں. جس کے ذمہ دار حضرت مولانا حیات اللہ صاحب تھے، صدر جمعیت علماء اتر پردیش. اچھا حیات اللہ صاحب. جی تو ماشاءاللہ بہت اچھا روب رہا حضرت کا. ان کا؟ جی جی بہت اچھا روب رہا، اور جب کوئی مہمان آتے تھے تو فوراً فون کرتے تھے کمیٹی والوں کو درگاہ. تو درگاہ والے بھی شدت نہیں برتتے ہیں. اچھا اچھا اچھا. وہ سب مشترکہ لوگ ہیں. اچھا مشترکہ لوگ ہیں. اچھا مشترکہ ہیں درگاہ والے بھی؟ جی جی. یہ بہت اچھی بات ہے، مشترکہ ہو تو کم سے کم یہ بات رہتی ہے سب کو نبھا لیتے ہیں. جی جی. اب وہ چونکہ ٹھیکہ وغیرہ لیتے ہیں تو ان کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے. ہاں. اور اب شہر بہرائچ کے جو وہ منتری وقار شاہ رہے، 4 مرتبہ ودھائک رہے، ان کے لڑکے 2 مرتبہ ودھائک. اچھا یہ تو یہ حاجی وارث صاحب رحمۃ اللہ درگاہ ہے تو پورے دیوبند والوں کے قبضے میں؟ یہ حاجی وارث، حضرت حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ دیوا. جی جی. نہیں وہ تو ہم گئے نہیں دیواں. ہاں لیکن مجھے معلوم ہے کہ وہ سب دیوبند والوں کے قبضے میں، سب سنا تھا معلوم. مشکل ہے ذرا، جیسا کہ وہاں کچھ ہوتا ہے جو. نہیں وہ تو خالی عرس ہوتا ہے، یہ کچھ ایسے کام ہو جاتے ہیں تھوڑے بہت، جیسے وہ وارثی آتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے ہیں، لیکن وہ تو وارثیوں سے کوئی مطلب نہیں ہے. لیکن وہ لوگ سنا دیوبند والے ہیں، کمیٹی والے، یعنی مشترکہ ہیں، یعنی شدت پسند نہیں ہے، بالکل رضوی لوگ نہیں ہیں. ہاں وہ ہیں. ارے اب تو حضرت اجمیر شریف کے بھی حضرت متشدد نہیں رہے. نہیں وہ تو پہلے سے ہی نہیں ہے. اجمیر شریف والے مجاور تو اچھی بات یہ ہے کہ سب کو مانتے ہیں، دیوبند بریلی سب کو وہ عزت کرتے تھے، لیکن بریلویوں نے اپنا اکھاڑا بنانے کی کوشش کی تھی نا، جھنڈا لگانے کی اعلی حضرت کا، تو انہوں نے جھنڈے کو اکھاڑ کے پھینک دیا، کہا کہ یہ نارن یا ان کا مطلب. بہت اچھی بات ہے کہ اجمیر شریف کے خدام انہوں نے ہمت دکھائی اور بہادری کا مظاہرہ کر کے، بلکہ ان کو تمغہ پہنا چاہیے بہادری کا، کہ آپ نے جو کام کی اسٹارٹنگ کی اجمیر شریف سے، اس کا ان کو انعام دینا چاہیے اجمیر شریف کے خداموں کو. بڑے آئے تھے دہلی میں جو ہے سرور صاحب، تو میں نے ان کی پہلی تقریر سنی تھی دہلی میں. تو اس میں انہوں نے شعر پڑھا تھا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. تو پہلی تقریر تھی ان کی. بہت اچھا انہوں نے کہا بھائی سب لوگ، کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی اہل حدیث، ہم تو نہیں، ہم تو پیر فقیر والے لوگ ہیں، ہم سے تو جڑنا چاہیے سب کو. ارے نہیں، وہ ان کا چہرہ بھی نورانی ہے اور بہت سوجھ بوجھ والے، وسیع القلب، وسیع النظر اور عمیق المطالعہ شخص ہیں حضرت سرور چشتی صاحب. جی جی جی. چہرہ بھی نورانی ہے. دیکھو داڑھی بھی فل ہو گئی، پہلے داڑھی نہیں تھی، لوگ اعتراض کرتے، اب بادشاہ داڑھی ہو گئی. اور کیا چاہے آدمی، وہ کیا چاہتا ہے. ارے بھائی اب سب باتیں تھوڑی مانیں گے وہ جیسے دوسرے لوگ مانتے ہیں. تو یہ تو اللہ نے مزاج بنایا، میں نے کہا مشیت الہی ہے، اس میں ہم دخل اندازی نہیں کر سکتے. اگر دور حاضر میں جی بڑی بے باکی کے ساتھ بولتے ہیں سرور صاحب. ارے صاحب بالکل وہ مظالم کے خلاف بھی بتاتے ہیں جو مظالم ہو رہے ہیں. جی جی بالکل بولتے ہیں. اور یہ عادت بہت اہم مسئلہ ہے. ہاں مظالم کا پڑھ لینا، نوافل کا ادا کر لینا یہ آسان ہے. ہاں ایسے حالات میں زبان کا کھول دینا یہ بہت مشکل کام ہے. ہاں مظالم کے خلاف میں بہت مشکل بات ہے صاحب. وہ خوب کھولتے ہیں اور خوب بتاتے رہتے ہیں ہمدردی میں مسلمانوں کی. وہ کوئی شیعوں کی ہمدردی میں تھوڑی بول رہے ہیں، وہ تو پورے مسلمانوں کی ہمدردی میں بولتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اور توفیق دے. دیکھو ان کا بیٹا بھی، ان کے بیٹے کی بھی پوری داڑھی آ گئی. میں نے دیکھا بیٹے کا چہرہ بھی نورانی ہے اور پوری داڑھی ہے. اور ابھی ان کے ایک بیٹے نے اعلان کیا ہے شاید کسی نے کہ ہمارے ان سے کوئی مطلب نہیں، کوئی مطلب وہ لوگ جو صرف مسلک اعلیٰ حضرت کو ہی فالو کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت حق ہے اور فاضل بریلوی کی بات حرف آخر ہے. مفتی نظام الدین نے تو یہ کہا فاضل بریلوی کی بات حرف آخر ہے، جو مبارک پور میں ہے نا انہوں نے، اور حرف آخر بھی کہہ رہا ہے. اور یہ بھی بتانا کہ ٹی وی مائک سے نماز ہو جائے گی، چلتی ٹرین میں نماز ہو جائے گی. حرف آخر بھی کہہ رہا ہے اور فاضل بریلوی کی مخالفت بھی کر رہا ہے ان کے مسلک کی. کیسے لوگ ہیں. مفتی نظام الدین یہ وہی ہیں مفتی وزیر عالم جو سید سلامہ ہے نا الہ آباد میں، پیر ابو میاں صاحب چلاتے، بہت اچھے پیر ہیں وہ بھی سرور میاں صاحب کی طرح، اور بہت نیک مزاج شخصیت ہے مفتی وہ حضرت ابو میاں صاحب، ابو سعید ابو میاں صاحب سید سلامہ الہ آباد. وہاں پر بدر عالم صاحب، مفتی مطیع الرحمان صاحب مناظر اعظم 15 دن ٹریننگ دے کے آئے افتاح کی،
اور بعد میں جب بریلویوں نے دباؤ ڈالا کہ تم ابو میاں کیوں گئے، وہ تو سب کو لے کے چلتے ہیں دیوبند بریلی کو، تو دباؤ ڈالا تو مفتی الرحمان کہہ رہا ہے پہلے وہاں داڑھی تھی اب داڑھی نہیں ہے۔ ارے سیدھے کہو نا کہ وہ پہلے مسلمان تھے اب مسلمان نہیں، سیدھی سیدھی بات بتایا، گول مول بات کیا بتا رہا ہوں کہ داڑھی تھی اب داڑھی نہیں ہے۔ سیدھے کہو کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، پہلے وہ مسلمان تھے اب ہیں یا نہیں ہے، یہ بتاؤ سیدھے۔ بدر عالم نے آج تک توبہ نہیں کیا، نہ کلمہ پڑھا، نہ تجدید ایمان کیا، نہ بدر عالم کہتا پہلے ہمیں معلوم نہیں تھا، میں کہہ رہا ہوں اب تو تجھے معلوم ہو گیا۔ وہ نماز دوہرا جو تو نے سید سراواں پڑھی اعلان کر، اشرفیہ مبارک پور کے طلبہ اعلان کروا جتنے پڑھنا کہ صاحب آپ دوسروں سے توبہ کرواتے ہو، کوئی جنازہ پڑھ لے دیوبند والے کی تو آپ توبہ کرواتے ہو، کلمہ پڑھواتے ہو تجدید ایمان، تو بدر عالم تو کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اس کے شاگرد سے کلمہ پڑھوائیں دوبارہ سے، اور مفتی نظام الدین کے بھی شاگرد کلمہ پڑھوا کہ آپ بھی گئے تھے اور مفتی آپ بھی گئے تھے، سب لوگ کلمہ اب معلوم ہوگی، اب کلمہ پڑھو تجدید ایمان تجدید نکاح کرو۔ تم دوسروں کے اوپر کیوں فتوے لگاتے ہو جنازہ پڑھنے پہ؟ انہیں کب معلوم تھا کہ اس میں کوئی کفر کیا ہے؟ کوئی کفر کرے گا تو کون نماز پڑھے گا جنازے کی ہے؟ اگر ایسے ہی طالب علم پوچھنا شبیہ کہ جب صاحب آپ بغیر تحقیق کے فتویٰ لگا دیا، کسی نے دیوبندی کی نماز پڑھا دی سنی نے بریلوی نے، اور بریلوی کی جنازہ پڑھا دیا اگر دیوبندی ہے تب بھی تم تجدید ایمان نکاح فتویٰ لگاتے ہو، جیسا کہ نگر یاقوت رامپور میں سوال کے پاس لگایا اور مراد آباد میں لگایا۔ تو اب تم لوگ کب کلمہ پڑھو گے، کب نکاح کرو گے؟ تم تو سید سراواں جنازے کی نماز پڑھنے نہیں گئے، تم تو پانچوں ٹائم کی رکوع سجدے والی نمازیں پڑھ کے آئے ہو وہاں پر، تم کب کلمہ پڑھو گے تجدید ایمان نکاح بیعت کرو گے؟ اور اب تک نہیں پڑھا، اس کا گناہ تمہارے اوپر الگ ہے، اس کا بھی جواب دو۔ چلو وہ نذرانہ واپس کر کے آؤ الہ آباد میں سید سراواں میں جو تم نے وہاں سے لیا ہے، اور جتنا گوشت کھایا تم نے وہاں پر حرام کھایا، اس کا بھی تم پبلک میں اعلان کرو کہ ہم نے وہاں مردار کھایا ہے۔ جی جی ارے پسینے جائیں، اگر بریلوی عوام بھڑک جائے نا، تو منظر اسلام کے طلبہ بھڑک جائیں، منظر اسلام کے اشرفیہ مبارک پور کے اور یہ سب کے جمدہ شاہی کے، تو ان کے مولویوں کے مفتیوں کے بال کی کھال ادھر کہ پبلک پہ صاحب آپ فتوے لگاتے ہو، ان مولویوں پہ کب فتوے لگاؤ گے جو جامعہ ازہر مصر میں جا کے گوشت کھا رہا ہے، جامعہ ازہر مصر میں جا کے دیوبند والوں کے ساتھ میں رہ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، بیٹھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، اور یہاں کے حدیث پڑھتے ہیں لا تآکلون ولا تجالسون ولا تشاربون ولا تعانقون ولا تصافحون۔ میں کہ جامعہ ازہر میں مجالست، معاقرت، مشاربت، معانقت، مصافحت سب ثابت ہو جاتی ہے، اور یہ جامعہ ازہر مصر کے دیوبند والوں کو سنی بنا دیتے ہیں، جی جی اور یہاں کے سنیوں کو دیوبندی بنا دیتے ہیں۔ الٹی چال چلتے ہیں بریلی والے، یہاں کے ندوہ والے جو کٹر سنی ہیں ان کو دیوبندی بتاتے ہیں، ندوے والوں کو سوچتے ہیں کہ ندوے کی تو تحقیق ہو ہی جائے گی، ہر آدمی پہنچ جائے گا، لکھنؤ انڈیا میں ہے، کوئی بھی آگے سفر کر کے معلوم کر لے گا اگر اسے سنی بتا دیا ندوہ کو۔ ندوہ میں بھی تو بہت سے بریلوی پڑھے، یاسین اختر مصباحی ندوہ میں پڑھے، قمر الزم آدمی مصباحی ندوہ میں پڑھے، علی احمد سیوانی نے مجھے خود بتایا جو حالات کے عرس کی نظامت کرتے تھے، کہا میں خود ندوہ میں پڑھا ہوں، میں نے گجرات میں بلایا تھا انہیں، اور یہ مولانا معراج بغدادی صاحب، انوار بغدادی صاحب، اور یاسین اختر مصباحی، مولانا نفیس صاحب جو اشرفیہ میں پڑھاتے یہ بھی ندوہ میں پڑھے ہیں، بہت بڑی لسٹ ہے حضرت ندوہ پر، مگر یہ ندوہ والوں کو دیوبندی بتاتے ہیں، سنی نہیں بتاتے، سوچتے ہیں کہ پبلک پکڑ لے گی، ندوہ لکھنؤ جا کے دیکھ لیں گے، لیکن جامعہ ازہر والوں کو سنی یوں بتاتے ہیں کہ سوچتے ہیں پبلک جا نہیں پائے گی مصر، کون سفر کرے گا اور کون ویزا بنوائے گا جامعہ ازہر مصر کا، جی تو وہاں کے دیوبند والوں کو سنی بنا دیتے ہیں بریلی والے، جی جی سوچتے ہیں پبلک سے بچنا ہے نا، اگر وہاں کے لوگوں کو ہم دیوبندی مانیں گے تو پبلک سوال کرے گی، تم ہمیں تو منع کرتے تھے، تو دیوبند نہیں جاؤ، یعنی دیوبند جانے نہیں دیتے یہ لوگ۔ اگر ان سے کہو کہ صاحب تم اگر پڑھنے کو سب جگہ جا سکتے ہو تو ہمیں اجازت دو لکھ کر کے بریلی کے فتوے سے کہ ہاں دیوبند بھی پڑھنے جا سکتے ہیں، بھائی تم یہ لکھ دو اس میں کہ نماز بلا الگ پڑھ لینا لیکن دارالعلوم دیوبند جا کے دارالعلوم میں تعلیم حاصل، چلو ہم یہ طریقے سے یہ بھی لکھ کے دو اس میں کہ دیوبند میں جاؤ تو نماز اپنی الگ پڑھ لینا لیکن تعلیم ان سے حاصل کر سکتے، چلو یہ بھی فتویٰ مان لیا جائے گا، لکھ کے دو یہ بھی، مگر یہ بھی لکھ کے نہیں دیں گے کہ نماز الگ پڑھنا مگر تعلیم دارالعلوم میں مظاہر میں حاصل کرو، سہارنپور میں حاصل کرو، تعلیم حاصل کر سکتے ہو۔ اپنے بچنے کے لیے کہتے ہیں کہ بھائی کیا اسکول میں بچے نہیں پڑھتے کیا غیر مسلموں کے کہ جامعہ ازہر میں ہی پڑھ سکتے ہیں؟ ارے تو پھر دارالعلوم دیوبند کی بھی تم اجازت دو نا، جی، اور اگر اسکول میں کہہ رہا ہو بچے پڑھتے ہیں غیر مسلموں کے تو جامعہ ازہر مصر میں کون سے کافر پڑھنا ہے، کون سے کافر پڑھا رہا ہے؟ وہاں تو سب مسلمان ہی پڑھ رہے ہیں، مسلمان ہی پڑھاتے ہیں وہاں پر، جی جی اور وہاں تو فقہ حدیث اور تفسیر کی تعلیم ہوتی ہے، کوئی دنیاوی تعلیمیں تھوڑی ہوتی ہیں جو تم کہتے ہو کہ صاحب اسکول میں تو سب پڑھتے ہیں، اور یہ لوگ علی گڑھ یونیورسٹی میں بھی جا کے پڑھتے ہیں، وہاں بھی دیوبند والے بن کے پڑھتے ہیں، علی گڑھ یونیورسٹی میں ایک بھی مسجد نہیں ہے لوگوں کی بریلیوں کی، ہاں نہیں ہے نہیں، میں کہہ رہا ہوں نا، میں تو جاتا ہوں علی گڑھ میں، میری تقریر ہوئی ہے کافی۔ ماشاء اللہ۔ کیا آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ میرا ابھی گھر میں ہماری یہاں دکان بھی ہے کپڑے کی میرے نام سے، اور کھیتی باڑی ہے، ہماری زمین نہیں حضرت، یہ اس طرح کی معلومات آپ رکھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں خالی ہمارے پاس دکان ہے، کیا مطلب؟ اب مطلب کوئی معلومات زیادہ تھوڑی بات یہ ہے کہ
تھوڑا بہت یہ ہے بس جانکاری ہے, بس اسی کو بیان کر دیتے ہیں. پیسہ نہیں ہے. بس یہ آتا رہتا ہوں, میں جاتا رہتا ہوں یہاں پر سب جگہ, جیسے اجمیر شریف بھی میں کافی جاتا ہوں. ایک بار نہیں بہت گیا ہوں, 50 بار یا کم بیش, کیا معلوم کتنے بار گیا ہوں. وہاں میں دعا کرتا تھا حضرت کے مدار پہ کہ یا اللہ پاک مجھے حق کو حق, باطل کو باطل کے صحیح توفیق عطا فرما, آمین. اور لوگوں کو نمازی بنانے کی توفیق عطا فرما. اللہ آپ کی فراغت کس سن کی ہے؟ میں حضرت یہیں پہ پڑھا ہوں, یہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کی شاخ ہے, تاج المساجد, سن 92 میں لگ بھگ, سن 92 میں ہم پڑھے تھے, سن 92-93 میں. سن 92 میں آپ پڑھے ہیں. وہاں پر ہمارے استاد تھے حضرت مولانا نعمان صاحب, حضرت مولانا آسن صاحب, نام سنا حضرت مولانا سید شرافت علی صاحب ندوی, مفتی شیر بھوپال مفتی رئیس صاحب, اور مفتی مولانا فاروق صاحب, یہ سب ندوہ سے فارغ تھے. یہ رئیس صاحب دارالعلوم دیوبند سے فارغ تھے. اور باقی جی یہ بھوپال کتنا پڑتا ہے آپ یہاں سے؟ 110 کلومیٹر ہے ہمارے سے. تو قریب ہی میں ہے حضرت آپ تو. قریب میں ہی ہمارا علاقہ بھوپال. ہاں قریب میں. یہ بینا حضرت ہے. بینا میں, ہاں 60 کلومیٹر ہے بینا ہمارے یہاں سے. اچھا بینا آپ کے یہاں ساتھ. کون سا شہر ہے حضرت آپ کا؟ میرا سرونج ضلع ودیشہ. جی سرونج ضلع ودیشہ. سرونج ایک قصبہ ہے, تحصیل ہے بڑی. سرونج. ہاں یہ ترابی میں پڑھا چکا ہوں, بینا میں بھی میں پڑھا چکا ہوں, قربائی میں بھی پڑھا چکا ہوں, للت پور میں ہر سال پڑھاتا تھا. ایک مزار ہے جہاں عرس ہوتا تھا. جی جی. تو بعد میں میری ترابی نہیں سنی, ان لوگوں نے انکار کر دیا کہ یہ اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتا. تو میں نے کہا مسجد میں ہی کہا میں کہ امام حسین علیہ السلام سے بڑا نہیں مانوں گا اعلیٰ حضرت کو. میں نے کہا مسجد میں, کہا سب کے سامنے, میں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا نہیں مانیں گے اعلیٰ حضرت کو, امام حسین علیہ السلام سے بڑا نہیں مانیں گے. اس طرح کا الفاظ میں نے بولا تو سارا مجمع چپ رہا. کوئی نے یہ نہیں کہا کہ ہم امام حسین علیہ السلام سے بڑا کم مانتے ہیں, یہ بھی نہیں کہا, خاموش ہو گئے. مطلب ہے کہ وہ حالات کو ماننا چاہ رہے تھے کہ ہر بات مانو. جو لکھا ہے کہ قبر میں شیطان آتا ہے تو ماننا پڑے گا آپ کو. جو انہوں نے لکھا ہے کہ قبر میں شیطان آتا ہے, قبر پہ اذان دینا جائز ہے, تو اسے ماننا پڑے گا. اور جب اللہ اس کے رسول نے نہیں فرمایا تو کیسے مانے ان کی بات کو. تو میرے پیچھے پھر وہ 5 سال تھا, یہ 2 سال پہلے, ہاں اگلے سال کی بات ہے, اگلے سال کی. یہ سال گیا نا تراوی کا, رمضان کا, جی جی, ہاں اسی سال کی بات تھی. بڑا ہنگامہ ہوا تو کہا کہ نہیں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے, یہ اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے. یعنی اعلیٰ حضرت کو سب سے بڑا مانو, صحابہ کرام سے ہی بڑا مانے اعلیٰ حضرت کو. میں نہیں مانوں گا, امام حسین علیہ السلام سے بڑا نہیں مانوں گا. ایک آدمی 2 بار حج کرے آیا تھا للت پور کا, اس نے بتایا کہ میں نے مکہ شریف مدینہ میں 2 بار حج کو گیا, ایک بھی نماز نہیں پڑھی, ایک بھی. یعنی جماعت سے نہیں پڑھی, الگ پڑھی. یعنی سب کو کافر سمجھ رہا تھا, جتنے امام تھے وہاں کے مکہ شریف مدینہ شریف کے, جتنے مؤذن, سب کو کافر مان رہا تھا. نعوذ باللہ. کہہ رہا میں نے ایک بھی نماز جماعت سے نہیں پڑھی, 2 بار حج کیا, یعنی ایک بھی جمعہ نہیں پڑھا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے لگاتار 3 جمعے چھوڑے اس نے اسلام کو پسے پوچھ ڈال دیا, تو اس کا حج کرنے سے کیا فائدہ ہوا. اور کہہ رہا, بڑے فخر سے کہہ رہا تھا, بتا رہا تھا کہ میں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی وہاں پر. بیان کے لیے بھی جاتے ہیں آپ؟ ہاں میں کافی بیان کیے ہیں. ادھر جھانسی میں میرا بیان ہوا, آپ کے ادھر لکھنؤ کے پاس میں صفی پور ہے, اناؤ ہے, جی جی, اناؤ میں بھی ہمارا بیان ہوئے. میرے بیان ابھی تک تو بریلیوں کے ساتھ میں ہو رہے تھے. اچھا لیکن اب دیوبند والے ہی بلا پائیں گے مجھے, بریلی والوں کو تو بہت زیادہ ناراضگی ہو گئی مجھ سے. وہ میڈیم طبقہ تو مجھے بلا لے گا, لیکن کٹر بریلی اب نہیں بلائیں گے. پہلے میں سب میں آتا تھا, کٹر بریلیوں میں ہی جاتا تھا. جی جی حضرت, یہ بہرائچ جو ضلع ہے, جی 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 بریلیت ہے بھی جہاں پر ہم رہتے ہیں. اور یہ بہت اچھا رہے گا, بہت بڑھیا رہے گا. جی وہاں تو اور ہی زیادہ. ہمارے ودھان سبھا میں تقریباً 4 ہی گاؤں صرف ہیں ارے اپنے عقیدے کے, اپنے, باقی سب وہی ہیں. بڑے بڑے مٹھادیش موجود ہیں. میں ایک بہرائچ سے تقریباً 83 کلومیٹر پچھم علاقے کا میں ہوں. اچھا, ایک تو وہ روپیڈیا ہے. ہاں روپیڈیا, بس جی, یہ جو روپیڈیا ہے یہ نانپارا قصبہ ہے. نانپارا قصبے سے 43 کلومیٹر ہم پچھم میں ہیں. مفتی رجب علی صاحب تھے وہیں نانپارا میں. نانپارا کے مفتی رجب علی صاحب بہت مشہور شخصیت تھی وہاں. جی, ان کا بیٹا تو بہت بدنام ہے. اس کے بارے تو سنا ہے کہ وہ تو شراب پیتے میں بھی. ایک صاحب مجھے جے پور میں بتایا تھا, قاری رحمت اللہ صاحب, جو تازیہ مسجد کے امام تھے جے پور میں, کہہ رہا ہے کہ اس کو ہم نے شراب پیتے میں پکڑا ہے وہاں پر نانپارا میں جب پڑھتے تھے ادھر کہیں. یعنی اس زمانے میں شراب بھی پیتا تھا, یہ جوانی کے عالم میں شاید. اور اس نے وہاں پر ٹیکم گڑھ کے پاس میں
کوئی جہاں رہتے تھے نا ان کے بابا والد صاحب، وہ تو نیک آدمی تھے خیر، ٹھیک تھے، تو ان کے یہاں جہاں پر رہتے مریدوں میں جا کر کسی لڑکی کو حملہ کیا، پھر اسی کے ساتھ میں رہا یہ محمود. تو آپ اسی علاقے کے، وہ تو بہت کٹر علاقہ ہے صاحب. ہاں بہت کٹر علاقہ ہے، نانپارہ سے ہی قریب میں ہے ہم، 43 کلومیٹر دوری پہ. ہاں بہت بڑھیا ہے، آپ کام کرے جائیں. جی تو میں بھی چاہتا ہوں حضرت کہ ہمیں بھی خدمت کا موقع دیں آپ. ارے بالکل، آپ عید بات بلائیں اور میرا نام جو ہے اسی نام سے آپ مجھے متعارف کرائیں. جی جی تو نام وہ ذرا جو تعارف میں ہوتا ہے وہ ذرا بتا دیجیے، ہم نوٹ کر لیں ذرا. میں تو ڈگری کچھ نہیں بتاتا، میں بتاتا ہوں ملا اطہر حسین قادری. اچھا اچھا ملا اطہر حسین قادری بتا دیتا ہوں بس. پھر آپ اپنی مرضی سے جو بھی تھوڑا بہت غلو نہ ہو اس حساب سے لکھ سکتے ہیں. ملا اطہر حسین قادری، حافظ ملا اطہر حسین قادری. ہاں ملا اطہر حسین قادری. یہ بہت اچھا سوچا، اس علاقے میں آنا تو بہت اچھا رہے گا میرے لیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور میں جو ہے وہ جامع ازہر سے لے کر کے ان کو ترکی حکومت تک کا سارا نقشہ بتاؤں گا انشاءاللہ. جی جی ندوہ سے لے کر ترکی کو اپنا سنی بتاتے نا، وہ بھی بتاؤں گا. ترکی کیسا سنی ہے، ہماری طرح سنی ہے دیوبند والوں کی طرح سے. جی جی وہ تمہاری طرح سنی تھوڑی ہے، تم ثابت کرو. چلو ترکی چلو ہمارے ساتھ چلو. طیب اردگان کیا ہے، حضرت مولانا محمود آفندی صاحب کیا تھے، قاسم نانوتوی ایوارڈ دیا گیا تھا ان کو، شیخ محمود آفندی رحمۃ اللہ علیہ. کیا ترتیب جانے کی رہتی ہے کیا؟ میں تو ایسا ہے رکتا رکاتا جاتا ہوں. جیسے آپ کبھی تاریخ لیں گے بھی، جی جی جیسے 10 تاریخ لی آپ نے تو میں 7 کو نکل جاتا ہوں، کیونکہ بیچ بیچ میں نمازیں پڑھتا ہوا رکتا ہوا آتا رہتا ہوں. کچھ ملاقاتی بھی ہیں، ہمارے مریدین بھی ہیں. جی جی یہ لکھنؤ میں بھی ہیں، تو ہم لکھنؤ میں ہمارے مریدین ملحقین ہیں، تو ان کے ساتھ میں جائیں گے. ڈائریکٹ بہرائچ زیادہ دور بھی نہیں ہے. جی 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 تو ہاں آپ کے اوپر کوئی بار بار نہیں رہے گا. کرایہ میں رہا تو ہم اپنے حساب سے کر لیتے ہیں سب. وہ تو ہمارے جو ملنے والے ہیں وہی لے آئیں گے ساتھ میں. آپ کے اوپر کوئی بوجھ نہیں. اور کھانے کی بس ایک ہی شرط رہتی ہے کہ ہم کھانا صرف حلال روزی والے کے کھاتے ہیں، چندے والا نہیں کھاتے تھے. جلسوں میں جو آج کل کھلا دیتے ہیں نا چندے کا کر کے مولویوں کو، بس وہ شرط رہتی ہے کہ وہ ہم نہیں کھاتے، کیونکہ مشکوک پیسہ ہوتا ہے، اس لیے ہمارے یہاں کھلائیں. آپ کھلا دیں کہ بھروسہ ہو جس پر کہ ہاں حلال روزی ہے، ادھر ادھر سے نہیں لاتا ہے الٹا سیدھا، سود بیاض والا نہ ہو. میں حضرت انشاءاللہ عید کے بعد جی آپ کو ضرور مدعو کروں گا. بس یہ شرط پوری کرنا کھانے کی. باقی آپ کچھ دینا مت دینا وہ تو آپ کی مرضی ہے، اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں. لیکن یہ کھانے والی شرط پوری ہو جائے کہ ہاں بالکل آپ کو صحیح حلال روزی ملے گی. ضرور حلال طریقے پہ جو ہے، کیونکہ بعض وقت کیا ہوتا ہے آدمی الٹے سیدھے دھندے کرتا ہے، سود بیاض کے دھندے سدھار کے وہ صحیح دھندا کرنے لگتا ہے، تو اس کی جڑ بھی تو صحیح ہو. جی جی چلو تھوڑا بہت تو غلط مان لیا جائے گا، 2%، 5%، تو 100% تو حلال کوئی نہیں کھا رہا. لیکن جی یہ ہونا چاہیے کہ اتنا گڑبڑ نہ ہو کہ ہمارے پیٹوں میں دماغوں میں فطور پیدا ہو جائے. یہ بہت اہم بات آپ نے بتلا دی، بہت بہتر ہے. یہ بہت اہم بات آپ نے بتا دی. ہاں یہی ضروری ہے نا صاحب. ہم تو اس کی شرط کے علاوہ کوئی نہیں. باقی جو دال کھلاؤ، روٹی آلو کھلاؤ، بیگن کھلاؤ، لیکن ہو حلال والا بس. ضلع کون سا بتایا ہم نے؟ ضلع ودیشا. ضلع بدیشا. ہاں ضلع ودیشا، مدھیہ پردیش. بدیشا. ضلع آپ تو بلائیں گے تو بہت اچھا رہے گا. آپ نے اچھا سوچا خدمت کا. میں ادھر سے گیا بھی ہوں نا، نیپال گیا ہوں میں، کاٹمانڈو. ضلع بدیشا MP. جی کاٹمانڈو میں بھی اللہ کرم سے ماحول میڈیم ہو چکا ہے. وہاں پر ان لوگوں کو پسند نہیں کر رہا ہے. جہاں میں ٹھہرا تھا نا کشمیری مسجد میں، ادھر جی کشمیری حضرت مسجد. جو تقریر ہوتی ہے حضرت، جی یہ مطلب اگر بریلوی حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہوں اس میں تو وہ بھی پسند کریں، ان کے خلاف بات نہیں کریں گے. اپن ہاں ایسے کریں گے کہ ادب سے نام لیں گے فاضل بریلوی کا جی اور ان کے علماء کا. بس یہ بتائیں گے بھائی غلط فہمیاں بتا دی گئی ہیں، یہ بھی بڑے عالم ہیں، یہ بھی بڑے عالم ہیں، ہم لوگ آپس میں مل کے رہیں. اور جی کسی پہ ایک دم کافر مافر کہنے سے کیا ہے، پبلک میں پھر گھمسان ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑے ہو جاتا ہے. جی کسی کو اتنے برے القاب سے بھی نہ پکارا جائے کہ اللہ نے منع فرما بلا تنابزوا بالالقاب، کسی کو برے القاب سے مت پکارا. جی اپنی بات کے نام ادعو الی سبیل ربک بالحکمت الموعظۃ الحسنہ بس. اور یہ کہہ دیا جائے گا بھائی فاضل بریلوی ٹھیک ہے بڑے عالم تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہر فتویٰ نہیں مانا جائے گا، نہ ہر بات مانی جائے گی. بڑے عالم ہم بھی مانتے ہیں اور سب مانتے ہیں، دیوبند والے ہی مانتے ہیں، لیکن تھوڑی ہر بات یہ ہے معاملہ، ہر بات نہیں مانی جائے گی. مولانا طاہر گیابی صاحب اس وقت کیا طبیعت کیسی ہے؟ ان کی اب پتہ نہیں، وہ تو ابھی تو وہاں بھرتی تھے کہیں پر، وہ کسی اسپتال میں تھے. جی ہاں
تو درود سلام کا ہی بتائیں گے. ہم بھی پڑھتے ہیں درود سلام, سب پڑھتے ہیں دیوبند والے, لیکن طریقہ ہے کہ آپ لوگ کھڑے ہو کے 5 منٹ پڑھتے ہو, دیوبند والے رات دن پڑھتے ہیں. اللہ نے تھوڑی کہا 5 منٹ پڑھو, رات دن پڑھو. یہ کہا صلو علیہ وسلم تسلیما, خوب خوب درود سلام بھیجو. تھوڑی کہا 5 منٹ کھڑے ہو کے پڑھ لو آپ. وہ شاعرانہ سلام ہے, ٹھیک ہے آپ پڑھتے ہو پڑھو, لیکن یہ نہیں صاحب دیوبند والا نہیں پڑھ رہا تو آپ اسے کافر سمجھو. دیوبند والا میں کہ سلام پڑھنے کو منع نہیں کرتا ہے, میں کہ طریقے کا انکار کر رہا ہے کہ اس طریقے سے نہ صحابہ نے پڑھا, نہ تابعین نے, نہ کبھی تابعین نے. اب تم رسی کا سانپ بنا کے کہو کہ دیوبند والا سلام پڑھنے کو منع کرتا ہے, میں کہ جو سلام پڑھنے کو منع کرے گا مطلق وہ تو کافر ہو جائے گا. میں کہ کوئی بھی دیوبند والا سلام پڑھنے کو منع نہیں کرتا, وہ منع کرتا ہے صرف طریقے کا کہ اس طریقے سے نہیں ہوا. جیسے فاضل بریلوی نے قوالی کو ناجائز حرام لکھا ہے, تو میں نے کیا اگر فاضل بریلوی کی طرف کوئی بات غلط منسوخ کر دے کہ فاضل بریلوی نے قوالی کو مطلق حرام بتایا ہے, تو میں کہ الزام ہے فاضل بریلوی کے اوپر. فاضل بریلوی جو قوالی کو حرام بتایا ہے مطلق حرام نہیں بتایا, مضامین کے ساتھ حرام بتایا ہے. جی اب اگر کوئی اتنی بات کھا جائے ان کی کے ساتھ مطلق حرام بتایا تو لڑائی جھگڑا فاضل بریلوی پہ فتویٰ لگ جائے گا. قوالی تو جائز ہے لیکن مضامین حرام ہے. جی جی بے شک. تو میں کہ اسی طرح دیوبند والے جو کہتے ہیں صلاۃ السلام تو ہم پڑھتے ہی ہیں, سب پڑھتے ہیں. حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی والے, ان کے یہاں بچوں لکھا ہے کہ 80 بار میں بیٹھے بیٹھے درود شریف پڑھے عصر کے بعد سے لے کے مغرب سے پہلے پہلے تک. یہ جو بینا ہے, ہاں یہ بینا قصبہ ہے کیا؟ ہاں, بینا شہر ہو گیا ہے, سرون تھوڑا چھوٹا ہے اس سے. جی جی. بینا میں مسجدیں کم ہیں, 5 مسجدیں ہوں گی, 6 ہیں کل. ہمارے یہاں 70 مسجدیں. نوابی علاقہ تھا ہمارے یہاں, نواب ٹوک کا ریاست کا ضلع تھا, ضلع بدیشا. ہاں ضلع ودیشا کے اندر سرونج آتا ہے. سرونج ہاں سرونج سین رے واو نون جیم سرونج. ہاں سرونج. انہوں نے ذکر کیا اس میں حضرت مولانا یہ مفتی سلمان منصور پوری ہے نا, جی جی, مراد آباد والے, انہوں نے اپنی کوئی کتاب میں سرونج کا ذکر کیا شاید, یا مدرسہ شاہی سے کوئی کتاب لکھی اس میں ہے ذکر. جی آپ حضرت سرونج کے رہنے والے ہیں؟ ہم سرونج کے ہیں. سرونج یہ قصبہ ہے بڑا تحصیل ہے یہاں پر. یہ اسلامی اس میں تھا نا ریاست ٹوک میں, اس لیے مسجدیں زیادہ ہیں یہاں پر. تحصیل ودیشا ضلع میں سب سے زیادہ مسجدیں سرونج میں ہی ہیں. جی, یہ بینا سے حضرت 7 کلومیٹر دوری پہ ہے. 60 کلومیٹر. 60 کلومیٹر. ہاں جی. تو ہمارے یہاں بڑے بڑے عالم آ چکے ہیں, حضرت مولانا قاری صدیق صاحب بھی آ چکے ہیں. یہ دراصل میں آندھرا آتا رہتا ہوں. جی جی, میں آندھرا ہی میں ہوں, تلنگانہ میں. تو آپ کبھی اگر گزرنا ہو تو آپ بینا سے تشریف لے آئیے, بینا یا بھوپال کا ٹکٹ لے لیے, وہاں سے ایک آدھ دن کو ہمارے یہاں مہمانی کر لینا. انشاءاللہ میں ادھر سے اگر موقع ملا تھا تو میں ضرور آؤں گا. مجھے نہیں, آپ بتا دینا, بھوپال سے قریب پڑے گا آپ کو سرونج. جیسے آندھرا سے آپ آئیں گے نا, بھوپال ہوگی تو آئیں گے. جی جی جی, تو پھر بینا مت آنا, بھوپال پہلے پڑ جاتا ہے, 150 کلومیٹر پہلے پڑ جاتا ہے بینا سے قریب. بینا تو بینا اتر لیں؟ نہیں, بھوپال اترنا آپ. بھوپال اترنا, کیونکہ بھوپال سے آپ کو 2 گھنٹے بینا کے لگتے ہیں ٹرین کے جانے میں جھانسی. جی جی, اور پھر یہ ادھر سے 2.5 گھنٹے, بھوپال سے صرف 2.5 گھنٹہ بس کا روڈ ہے. پھر ادھر بینا سے آپ آئیں گے بس کا روڈ ہے تو 2 گھنٹے بس میں لگ جاتے. جی جی, کم سے کم 1.5 تو لگ جاتا ہے. دراصل جس موضوع سے آپ متعلق ہیں اس سے مجھے بھی بڑی دلچسپی ہے. علاقہ بھی ہمارا ویسے ہی ہے. ارے ایسی نہیں, ایک دم کٹر بن کے ہم کام کریں گے دیوبندی تو صحیح نہیں ہے بھائی. سب کو ملا کے کام کرو بھائی, سب مسلمان ہیں. اگر کہیں سلام کوئی پڑھ بھی رہا تو پڑھ لیں دو بھائی, اسے سمجھا دو کہ یار یہ تم حالات پہ بھی سلام بھیجو یار, یہ کہاں سے ہم بھیجیں. چلو مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام پڑھو تو ہم بھی پڑھ لیں کبھی کبھار, لیکن تم تو حالات پہ بھی سلام بھیجنے لگے, پنجے گنجے ولایت پلا کو سلام. تو پھر دھیرے دھیرے سمجھ میں آئی کہ سلام سے نبی کے اوپر بھیجنے کا حکم ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی ذہانت جو ہے, جی ذہانت کو لے کر کے جو سلاست ہے زبان میں, جی میں سمجھتا ہوں کوئی اگر مناظرے کے لیے بیٹھ جائے تو وہ جواب ہی نہیں دے پائے گا. یہ آپ کی ذرہ نوازی ہے ماشاءاللہ, بہت بڑی. آپ جو ہے چند سیکنڈ میں جو ہے کئی ایک باتیں علمی کہہ جاتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے, ورنہ جواب کے لیے سوچنا پڑتا ہے. جب سوچتے سوچتے جب تک آگے والا فوراً دوسرا سوال ٹھوک دے گا. اب بتائیے, کہتے ہیں ناظری صاحب نے لکھا کہ نبی کوئی آ سکتا ہے آخری نبی کے بعد میں. میں کیا کہاں لکھا ہے؟ میں کہ انہوں نے لکھا اگر بالفرض تسلیم کر لو. میں کہ کیا مطلب ہوتا ہے اگر بالفرض کا؟
میں کہ بتا اگر بالفرض کہ اگر میں نے شرط یا ہے بالفرض میں تسلیم کر لو. میں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ بعض زمانے نبوی کوئی نبی اگر پیدا ہو جائے یعنی مطلب پیدا ہو جائے لکھنے میں آ گیا. میں کہ لفظ کا فرق ہے. میں کہ دعویٰ مطلب مراد یہی ہے دعویٰ کر دے کوئی دعویٰ کر دے کوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا. دعویٰ کیا ہے غلام احمد قادیانی نے کیا بہت سارے نے کیا. میں کہ یہی مطلب ہے. تو کہتے ہیں کہ نہیں وہ پیدا ہونا لکھا ہے. ارے میں کہ فاضل بھائی کی کتنی باتیں ایسی بتا دیں جو انہوں نے کتاب میں لکھا ہے وہاں پر جس کو تم بدلتے ہو کہ نہیں مطلب یہ ہے. جیسے انہوں نے لکھا ہے کہ قال ابراہیم الابی ہے آذرا کہ جب ابراہیم السلام نے اپنے باپ سے کہا تو یہ لوگ کہتے نہیں یہاں ابھی کے معنی چچا کے ہیں. ابھی کے معنی چچا کے. بھائی عربی میں کہاں لکھا ہے کہ عربی ابھی کے معنی چچا کے. عربی میں تو عام کے معنی چچا کے ہوتے ہیں. اور پھر تمہاری کتابوں میں کتنی جگہ ہم ثابت کر دیں کہ آذر کو وہ باپ مان رہا ہے ابراہیم السلام کا. سر سنابل جو ان کی مستند کتاب ہے سید میر عبد الواحد الگرامی رحمۃ اللہ علیہ کی اس میں صاف لکھا ہے کہ آذر بت پرست سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا. وہاں تو کلیئر ہو رہا ہے. پھر تو یہ کہا جائے فاضل بریلوی کے باپ حضرت علامہ نقیلی خان رحمۃ اللہ علیہ سے دوسرے تھے کہ اردو میں باپ چچا کو بھی کہا جاتا ہے. وہ کہتے بھی ہیں باپ بھی کہتے ہیں بڑا باپ. تو میں کہ انہوں نے لکھا ہے پیدا ہو جائے وہ پیدا لکھنے میں آ گیا لیکن مراد ان کی یہی ہے کہ کوئی دعویٰ کر دے. اور اس سے پہلے اگر بالفرض کہہ دیا ہے تو میں کہ قرآن میں بھی تو اللہ نے کہا قل ان کان للرحمن ولد کہہ دیجئے کہ اگر رحمان کی اولاد ہوتی تو فانا اول العابدین سب سے پہلے میں عبادت کرتا. لو انزلنا هذا قرآن کہ اگر ہم قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے. یہاں بھی تو اللہ نے اگر کہا کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے اللہ جبل تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو وہ اس طرح سے میں سمجھا دیتا ہوں کہ تمام دیوبند والے اللہ کے رسول کو آخری نبی مانتے ہیں اور یہ دماغوں میں خنات بٹھایا ہے کہ انہوں نے ایسا لکھا نا کہ یہ صرف پبلک کو گھماتے پھراتے ہیں بس. تو آپ کو موقع ملے تو آپ تشریف لائیں. یہ آپ کی زیادہ نوازی شکریہ کہ آپ نے اس قابل سمجھا کم سے کم. بہت مجھے اچھا لگا معلومات میں اضافہ ہوا اور میں انشاءاللہ آپ کو ضرور مدعو کروں گا اپنے یہاں. نہیں وہ علاقے میں تو مجھے بھی خوشی ہوئی کہ میں سب ماحول دیکھا ہوا ہوں. اور پہلے میں دیوبند والوں میں نہیں جاتا تھا. پہلے میں ٹوٹل خالی بریلویوں میں ہی تھا. اب بریلویوں نے میری اتنی ویڈیو سن لی نا تو وہ تو مجھے برداشت نہیں کریں گے. وہ تو سے 50 سوالات کر ڈالیں گے بلکہ آنے نہیں دیں گے. کوئی نے بلا لیے تو ہنگامہ کر دیں گے. وہ تو انتظار میں ہے کہ کب یہ ملے. انتظار میں ہے کہ اب کب یہ ملے کب اس سے ہم کب اس کو وہ کریں. آپ خلیفہ بھی ہوں گے؟ میں دونوں مکن پور سے بھی مجھے خلافت ہے. یہ میڈیم ہے مکن پور. حضرت مولانا ولی شکر صاحب یہ میڈیم تھے معتدل تھے اور بڑے عالم تھے اچھے عالم تھے. تو اور ایک بریلوی مفتی تھے ان سے بھی ہے لیکن وہ اب انتقال ہو گیا ان کا. دنیا چلے گا. مفتی جہانگیر صاحب تھے بریلویوں کے بڑے مفتیوں میں تھے. یعنی یہ ادھری میں آ کے استاد تھے. اختر رضا خان صاحب تھے نا ان کے استاد. تو یہ مفتی جہانگیر صاحب بڑے وہ پائے کے عالم تھے لیکن وہ تھے تھوڑا شدت میں تھے. معاملہ ہمارا ان سے الگ ہو چکا ہے معاملہ. مطلب استاد کا معاملہ کو جو شاگرد ہے تو ہر زمانے میں آپ نے بھی دیکھا ہوتا رہتا ہے. ضروری ہے کہ صاحب استاد ایسا تو شاگرد بھی ویسے ہی ہوگا. ہوتا رہتا ہے اس میں کون سی بڑی بات. سب سے اپنا ملتا رہے جلتا رہے آدمی. یہ ملنا تو سب سے پڑے گا ہی نا. دنیا ہے تو دنیا میں سب جگہ جاؤ ملو سب سے. بھائی جو اچھی بات ہے بیان کر دو لے لو اس سے اگر اچھی بات ہے کہ نہیں. میں بھی جا چکا ہوں بریلی میں بھی جا چکا ہوں. 3-4 مرتبہ میں گیا ہوں. سہارنپور پڑھتا تھا تو میں واپسی کرتا تھا. اچھا تو میں گیا ہوا ہوں. ابھی میں جلدی میں ابھی مئی میں گیا ہوا تھا. نہیں اچھی بات ہے. بریلی میں پہلے عالم تھے بڑے بڑے اب نہیں رہے بریلی میں. مفتی میاں صاحب کے یہاں گیا تھا میں. اچھا ولی میاں کا جو مزار بنا ہوا ہے. نہیں مفتی میاں صاحب ایک ہیں محمد میاں صاحب جو دیوبندی جی عالم ہیں. اچھا اشاعت العلوم چلاتے ہیں. ہاں اشاعت العلوم چلاتے ہیں. بڑا مدرسہ وہ بھی. میں وہاں قیام کیے تھے. ہم نے کہا لاؤ ذرا دیکھا. میں وہاں بھی گئے تھے مولانا احمد رضا صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے. وہ مولانا توقیر رضا صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے گیا ہوا تھا. تو وہ مزار میں جب گئے مقبرے میں میں ذرا وہ لکھی ہوئی جو عبارات ہیں تو میں ذرا پڑھنے لگا اور دھیان نہیں دیا. تو کھڑے ہونے کی جو ایکٹنگ تھی ہماری تو وہ کچھ بے توجہی کی تھی. وہ 2 آ گئے اور بھی لوگ کھڑے تھے. یہ وہی ہیں گستاخ یہ وہی ہیں. یہ ابھی جائیں گے کہیں گے وہاں کفر و شرک ہو رہا ہے. اچھا ایسا بولنے لگا.
ایسے بولنے لگے. اچھا پاجامہ آپ کا اونچا ہوگا تو وہ ان کے لیے پاس یہ بھی ہے نا پاجامہ نیچے پہننے کا. اب وہ فوراً کہا کہ مانگ لو کچھ مانگ لو جو کچھ مانگنا ہو. تو اب میں یوں ہی کھڑا تھا, کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاتھ پکڑ کر کے انہوں نے اٹھا دیے, کہا ارے مانگو کیوں, مانگتے کیوں نہیں ہو, مانگو کچھ. استغفر اللہ, یعنی ان سے مانگو ڈائریکٹ. جی. اب اس کے بعد پھر مفتی صاحب, مفتی فضل الرحمان قاسمی صاحب تھے, تو دونوں لوگ تو کہنے چلیے اب نکلیے, پھر نکل چلیں. تو پھر وہاں سے ہم لوگ نکل آئے. پھر مولانا توقیر رضا صاحب سے ملاقات نہیں ہو پائی. ارے تو ابھی آندرا میں آپ کون سی جگہ ہیں؟ ابھی میں یہاں منچریال جو ہے. اچھا آندرا کا بھی میرے پاس فون آیا تھا, مچھلی پٹنم. جی. وہ تھے مولانا ظہیر الحق صاحب اشرفی, بریلی سے فارغ ہے, منظر اسلام سے. جی جی. اچھا اچھا. تو وہ بہت خوش ہوئے اور ان کی آڈیو ہم نے ڈلوا دی ہے یوٹیوب میں. تو وہ بھی میڈیم مزاج ہو گئے, میں نے جو بتایا تو مجھ سے بہت خوش ہوئے کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں. جی. جبکہ بریلی سے ہی فارغ ہیں حالت کی مدرسے سے. جی. تو اس مطلب کافی لوگوں پہ اچھا فرق پڑا ہے. نہیں ہمیں چاہیے کہ ہم بیان روی سے چلیں. جی ایک دم ایک سائڈ کا لے کے چلیں گے تو پبلک وہ ایک سائڈ کی رہے گی. وہ تو ایک سائڈ تو اپنا ہی. وہ ایک مفتی صاحب ہیں, مفتی جے پور کے ہیں, وہ جے پور کے یا راجستھان ہی کے ہیں. وہ نام معلوم نہیں ہے. وہ بھی بہت ہی دھلائی کرتے ہیں ان لوگوں کی. ارے وہ ہیں مفتی شمس الدین صاحب ہیں مکرانے کے. جی جی. ہاں ہاں ہاں. تو ان کو بریلوی حسن کر رہے ہیں سب, بڑے بڑے چھوٹے موٹے تو کر رہے ہیں, بڑے نہیں کر رہے, اچھے قابل آدمی ہیں. جی جی. مفتی شمس الدین صاحب حق بات کہتے ہیں. وہ ہاں حق بات کہتے ہیں. مجاہد آدمی ہیں. جی جی. انہوں نے تو یہ تک کہا کہ ہمارے بریلویوں نے ہماری مدد نہیں کی ہمارے علاقے میں, اور جمعیت العلماء ہند نے ہم سے کہا کہ ہم تمہارا کیس لڑیں گے. صحیح صحیح. وہ باقاعدہ. ہاں مفتی شمس الدین صاحب مکران ہے, راجستھان کے, وہیں جے پور کے آگے کے. جی جی. تو آپ وہاں پر آندرا میں آئے تو ہوں, حیدرآباد آئے ہوں میں. جی میں حیدرآباد آ گیا تھا, پرسوں آیا ہوا تھا, آتا رہتا ہوں میں. ہاں حیدرآباد میں آیا ہوں, ایک بار حیدرآباد میں رکا تھا. اچھا. تو آپ جب تشریف لائیں تو بھوپال کا ہی ٹکٹ لیں بس. جی جی. تو گاڑی آپ کی بھوپال ہو کے ہی آئے گی. ہاں بھوپال ہی ہو کر جاتی ہے. بھوپال سے ہمارے یہاں نان اسٹاپ بہت گاڑیاں چلتی ہیں, 2.5 گھنٹہ لیتی ہے بس سرنج کا. اچھا اچھا اچھا. تو وہ سب سے اچھا وہ میں بتا دوں گا, وہاں پر کوئی صحیح پوچھ لینا سرنج کا, کوئی بتا دے گا سرنج نان اسٹاپ کہاں سے ملتی ہے. جی جی. میں انشاءاللہ ضرور ملاقات کر کے ہی گھر جاؤں گا. ابھی پتلی گھر ایک ہے بس مشہور وہاں جگہ, پتلی گھر سے ہمارے یہاں کی گاڑیاں ملتی ہیں. اچھا اچھا. پتلی گھر. بس پتلی گھر یاد رہے گا, نام ایسا ہے پتلی گھر. شاہجہاں آباد محلے میں پتلی گھر. پتلی گھر لکھنا, پتلی گھر سے بس ملتی ہے ہمارے یہاں. پتلی گھر شاہجہاں آباد میں, وہاں سے سرن کی یہ بس ملتی ہے, 2.5 گھنٹہ لیتی ہے. نان اسٹاپ میں آپ بیٹھنا, نان اسٹاپ لکھا رہتا ہے اس میں, نان اسٹاپ. جی جی. آواز لگاتا ہے نان اسٹاپ میں بیٹھنا, وہ 2.5 گھنٹہ لیتی ہے بس. ڈالے یہاں سے بھوپال سے کتنا پڑتا ہے؟ 110 کلومیٹر. 110 کلومیٹر. پتلی گھر شاہجہاں. ہاں پتلی گھر, پتلی گھر وہ شاہجہاں پور ایک ہی ہے, شاہجہاں پور پتلی گھر. جی جی. دو نام ہے, شاہجہاں پور میں چھوٹا سا حصہ پتلی گھر کا, شاہجہاں آباد. جی جی. یہ دارالعلوم تاج مساجد ہے نا, دارالعلوم تاج مساجد کے نیچے ہے بس پتلی گھر. اچھا اچھا اچھا. ہاں کوئی بتا دے گا پتلی گھر, یہاں سے سرن کی بسیں ملتی ہیں. تو آپ آئیں گے تو یہاں بھی آپ کو معتدل ماحول ملے گا. جی جی. اور بڑے بڑے عالم ہیں, مظاہری بھی ہیں, یا کافی ندوی زیادہ ہو گئے. ندوی ندویوں کے قلبوں میں وسعت کم ہو گئی پہلے کے مقابلے. ندویوں کے دلوں میں وسعت ہونا چاہیے. جی جی. جبکہ وسعت دیوبند والوں کے قلبوں میں مل رہی ہے, مظاہریوں میں کافی, لیکن ندوہ میں ہونا چاہیے. جبکہ جی جی. لیکن ندوہ میں کمال تنگ نظری بہت آ گئی ہے ان لوگوں میں. وہ اصلی میں کوئی اہل اللہ ان کو تربیت دینے والے نہیں ملے. اور ندوہ میں ماحول بھی نہیں ہے پیری مریدی کا زیادہ. یہاں یہ ماحول نہیں ہے حضرت. یہ تو یہ زیادہ تر تو مظاہر والوں کی وہ ہے. ہاں مظاہر علوم والے تو ہیں, بیت ارادت میں ہیں, اور وہ تو پہلے سے ہی سلسلہ ہے نا مظاہر علوم میں. جی جی. ہاں اس کا سلسلہ مظاہر والوں میں زیادہ ہے, صوفیانہ انداز ہونا. اور میں نے تو پڑھا تھا وہاں کے, سنا تھا کہ ہمارے یہاں ہے کہ جب وہ کہا مظاہر علوم کے اندر جو حدیث پڑھائی جاتی ہے اس کا طرز الگ ہی ہے, سب سے الگ ہے ہندوستان میں, یعنی دیوبند والوں سے بھی الگ ہے. جی جی. وہاں کچھ الگ طرز میں, الگ انداز میں حدیث شریف پڑھائی جاتی ہے مظاہر علوم میں. جی. حضرت شیخ الحدیث صاحب جو ہے یقیناً اسی انداز کے تھے بھی. وہ یونس صاحب جی جی. وہ اندازی دارالعلوم کے بچے آتے تھے مسلسلات میں. جی. بہت کم بچے چل پاتے تھے حضرت کے پاس, کیوں؟ فوراً ڈانٹتے تھے. جی
اچھا جی جی، تیز رفتاری کے ساتھ پڑھتے تھے تو کہیں لہجے میں، اور حضرت بہت ہی نازک مزاج تھے. ہاں وہ تو سنا، رضائی اوڑھ کے رہتے تھے گرمی میں بھی. جی جی، لطیف مزاج کے حضرت تھے. ہاں تو بہت 2-4 بچے اگر شروع کرتے ہیں تو پھر بہت مشکل تھا کہ وہ چلتے عبارت میں. اچھا. ایسا مزاج اس کا تھا. ارے بہت اچھا مزاج تھا ان کا، بہت جی اچھا مزاج تھا. جی، تو آپ جب بھی آئے تو مجھے بتا دینا، آپ بھوپال آئے تو. میں فون کروں گا انشاءاللہ، فون کر نہیں، کے. میرا ختم قرآن یہاں پر ہے 15 تاریخ کو. 15 رمضان کو یا 15 تاریخ؟ 15 رمضان کو، یعنی 15 میں جمعے روزے کو ہی ہوگا انشاءاللہ. اچھا اچھا، ماشاء اللہ. تراویح پڑھاتے ہیں آپ؟ تو اگر اس میں جائے تو آپ کی تقریر ہو جائے گی اس میں بھی. میں تو کرتا ہی ہوں یہاں پر تھوڑا بہت بیان 10 منٹ کے، تھوڑا یعنی 20 تراویح میں کر دیتا ہوں 12 رکعت کے بعد میں. اس سے پہلے انشاءاللہ میں آؤں گا. ہاں اس سے پہلے جائے تو یہاں گاؤں میں آپ کا بیان ہو جائے گا، وہ تھوڑا بہت لوگوں کو بتا دیا جائے گا، متعارف کرایا جائے گا باہر سے مہمان آئے. یہاں ہمارے یہاں سب علاقہ وہی ہے، ٹوٹل ندوہ دیوبند والا ہے. میں تو ابھی بچہ ہی ہوں، مطلب طالب علم ہوں کیا جو ہے. تو آپ کا اچھا ہے نا، تقریر تو جائے 2014 میں فارغ ہے نا آپ تو. نہیں، 6 میں. تو بچے کہاں آپ؟ 16 اور 22. آپ کی عمر 36 سال ہے آپ کی عمر. 39 سال. ہاں 40 تو 39. بہت ہے آپ کی عمر ماشاء اللہ. جی جی تو آپ تشریف آئے، آپ کا یہاں بیان بھی ہو جائے گا انشاءاللہ، اور لوگ گاؤں میں متعارف بھی ہو جائیں گے. جی، جب بھی آپ آئیں مجھے بتا دینا آپ، ضرور انشاءاللہ تو فون میں کروں. آپ کو وہ سب بتا دوں گا. بسیں جہاں سے ملیں گی، جی ہمارے رشتے دار ہیں وہ چھوڑ دیں گے آپ کو، جیسا بھی ہوگا، جیسا ہی موقع ملے گا. جی، ٹھیک ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، دعا میں یاد رکھیے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اب یہ لمبی ہو گئی، نہیں تو اس کو چینل میں ڈلوا لیتے، بہت زیادہ لمبی ہو گئی. جی چلیے، چلو پھر کئی بات کر کے پھر دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک.